آپ تمام محبان اہل بیت سے گزارش ہے، جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں کہ اس جشن میں تشریف لائیں اور بیرونی و مقامی شورائے کرام کی حوصلہ افزائی کریں۔ کہ چار مصرے آغاز کے طور پہ میں پڑھتا ہوں کہ بچپن کا زور کلے ازدر سے پوچھئے۔ جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے بطور خاص دیکھیں، چار مصرے سے آغاز کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے سامنے جناب فاقر نقوی صاحب اپنے انداز میں تلاوت قرآن پاک کریں گے کہ بچپن کا زور کلے ازدر سے پوچھئے، بچپن کا زور کلے ازدر سے پوچھئے، کیا ہیں علی شباب میں خیبر سے پوچھئے، بچپن کا زور کلے ازدر سے پوچھئے، کیا ہیں علی شباب میں خیبر سے پوچھئے، اور خلا کے دو جہان کے غضنفر سے پوچھئے، خلا کے دو جہان کے غضنفر سے پوچھئے، دو انگلیوں کے زور کو خیبر سے پوچھئے، دو انگلیوں کے زور کو خیبر سے پوچھئے۔ میری گزارش ہے جو لوگ چائے پی چکے ہیں اور جو لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں وہ برائے کرم فرش محفل میں تشریف لائیں۔ اس محفل میں خطابت کے فرائض کو انجام دیں گے جناب کرتاس کربلائی صاحب جو تشریف لا چکے ہیں۔ بیرونی شورائے کرام جناب اسد نصیر آبادی، جناب سجاد ہلوری صاحب جو تشریف لا چکے ہیں۔ مقامی شورائے کرام جناب فاقر نقوی صاحب، جناب شکیل بھیک پوری صاحب اور جناب زین سلمو صاحب جو لوگ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ تمام محبان اہل بیت سے گزارش ہے کہ میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو برائے کرم فرش محفل میں تشریف لائیں۔ صلوات پڑھیں حضرات کہ دو مصرے کے جنگ میں ہونے لگی جب قوت حیدر کی بات۔ سنیں چار مصرے کہ جنگ میں ہونے لگی جب قوت حیدر کی بات، سامنے تب آ گئی جبریل کے شہپر کی بات۔ جنگ میں ہونے لگی جب قوت حیدر کی بات، سامنے تب آ گئی جبریل کے شہپر کی بات، سامنے جس وقت آئی تانہ ابتر کی بات۔ سنیں ثانیہ مصرع کہ سامنے جس وقت آئی تانہ ابتر کی بات، کر دیا قرآن میں خدا نے سورہ کوثر کی بات، کر دیا قرآن میں خدا نے سورہ کوثر کی بات۔ صلوات پڑھے حضرات۔ اور دولت عشق امیر المومنین ہے قلب میں، دولت عشق علی، دولت عشق امیر المومنین ہے قلب میں، ہم سے مت کرنا کبھی دنیا کے مال و زر کی بات۔ آئیے اسی مصرے کے ساتھ میں جناب فاقر نقوی صاحب کو بلا رہا ہوں تلاوت قرآن پاک کی۔ ایک بار صلوات پڑھے آپ حضرات۔ اعوذ باللہ من الشیطان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنات والناس جزاک اللہ۔ محفل کا آغاز قرآن پاک سے شروع ہو گیا ہے۔ میں تمام محبان اہل بیت سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں یا چائے نوش فرما چکے ہیں، برائے کرم فرشے محفل پہ تشریف لائیں۔ مولانا کرتاس کربلائی صاحب جو نظامت کے فرائض کو انجام دیں گے، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ تمام محبان اہل بیت سے گزارش ہے، پھر کر رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں
کہ جو لوگ چائے سے فارغ ہو گئے ہیں وہ لوگ فرش محفل پہ تشریف لائیں۔ اس محفل میں بیرونی شعراء کرام جناب اسد نصیر آبادی، جناب سجاد حلوری صاحب، مقامی اہل بیت کے شاعر جناب مداح اہل بیت مقامی جناب شکیل بھیک پوری صاحب، جناب فاقہ نقوی صاحب، جناب زین الوی سلمہ صاحب، جو لوگ سبھی لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، آپ تمام محبان اہل بیت سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد فرش محفل پہ تشریف لائیں، محفل شروع ہونا چاہتی ہے۔ میں اپنے 2 مصرے سے آغاز کر رہا ہوں تاکہ اس وقت میں مومنین تشریف لا سکیں۔ دیکھیے کہ بچپن کا زور کل لئے ازدر سے پوچھئے، میں نے شروعات میں جب آغاز کیا تھا تو اس کے 2 مصرے پڑھے تھے، سنیں ان کے اور آگے کے شعر سنیں کہ بچپن کا زور کل لئے ازدر سے پوچھئے، کیا ہیں علی شباب میں خیبر سے پوچھئے۔ بچپن کا زور کل لئے ازدر سے پوچھئے، کیا ہیں علی شباب میں خیبر سے پوچھئے، خلاق 2 جہان کے غضنفر سے پوچھئے، 2 انگلیوں کے زور کو خیبر سے پوچھئے۔ اور یہاں سے مصرع دیکھیں کہ 2 انگلیوں کے زور کو خیبر سے پوچھئے، اور چمکی ہے ذوالفقار تو میدان میں کیا ہوا، چمکی ہے ذوالفقار تو میدان میں کیا ہوا، یہ بات جبرائیل کے شہپر سے پوچھئے، یہ بات جبرائیل کے صلوات پڑھیں حضرات۔ ایک صلوات اور پڑھیں حضرات۔ چمکی ہے ذوالفقار تو میدان میں کیا ہوا، یہ بات جبرائیل کے شہپر سے پوچھئے، اور تیزی علی کے وار کی ہم سے نہ پوچھئے۔ علی کی تلوار 7 نسل کو دیکھ کے چلتی تھی۔ سنیں حضرات کہ 2 مصرے کہ تیزی علی کے وار کی ہم سے نہ پوچھئے، رفتار ان کی آپ کٹے سر سے پوچھئے، رفتار ان کی آپ کٹے سر سے پوچھئے۔ اور صلوات پڑھے حضرات۔ تیزی علی کے وار کی ہم سے نہ پوچھئے، رفتار ان کی آپ کٹے سر سے پوچھئے، کھلنے لگی تھی پول صحابہ کے جنگ کی، کھلنے لگی تھی پول صحابہ کے جنگ کی، عزت علی نے رکھ لی پیمبر سے پوچھئے، عزت علی نے رکھ لی، عزت علی نے رکھ لی پیمبر سے پوچھئے، اور کھائی تمام عمر فقط جو کی روٹیاں، کھائی تمام عمر فقط جو کی روٹیاں، قوت علی کے بنت پیمبر سے پوچھئے، قوت علی کے بنت پیمبر سے پوچھئے، کھائی تمام عمر فقط جو کی روٹیاں، قوت علی کی بنت پیمبر سے پوچھئے، گننا علی ولی کے فضائل کو بعد میں، گننا علی ولی کے فضائل کو بعد میں، لہریں ہیں کتنے پہلے سمندر سے پوچھئے، لہریں ہیں کتنے پہلے سمندر سے پوچھئے، اور کھائی تمام عمر فقط جو کی روٹیاں، قوت علی کی بنت پیمبر سے پوچھئے۔ صلوات پڑھے حضرات۔ اور سنیں حضرات کہ خیبر میں کیسا حال ہوا کافرین کا۔ میں ابھی جو پڑھ رہا ہوں یہ صرف جو مومنین باہر چائے نوش فرما رہے ہیں اور میری آواز اگر سن رہے ہیں تو فرش محفل پہ تشریف لائیں، کیونکہ نظامت کے فرائض کو انجام دینا ہے۔
جناب کرتاس کربلائی صاحب کو، جو کہ فرش محفل پہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ تمام محبان اہل بیت سے پھر گزارش ہے کہ فرش محفل پہ تشریف لائیں۔ صلوات پڑھیں حضرات۔ خیبر میں کیسا حال ہوا کافرین کا، خیبر میں کیسا حال ہوا کافرین کا، مولائے کائنات کے تیور سے پوچھئے۔ خیبر میں کیسا حال ہوا کافرین کا، مولائے کائنات کے تیور سے پوچھئے۔ حملہ ہے یہ عجب کوئی کردگار کا، حملہ ہے یہ عجب کوئی کردگار کا، حیدر کی جنگ مرحب و انتر سے پوچھئے، حیدر کی جنگ مرحب و انتر سے پوچھئے۔ نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القریشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین وَلَعَنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمُنْكِرِ مَصَائِبِهِمْ وَمُنْكِرِ جَلَالَتِهِمْ وَمُنْكِرِ شُجَاعَتِهِمْ وَمُنْكِرِ سَخَاوَتِهِمْ وَمُنْكِرِ زِيَارَتِهِمْ وَمُنْكِرِ وِلَایَتِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ سِيَادَتِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ أما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر علی عبادہ، صلوات پر محمد وآلہ۔ معزز سامعین کرام، لائق صد احترام صاحبان، فرش پہ تشریف فرما ہمارے معتبر اور بزرگان سامعین، ظاہر ہے کہ آپ کو اس بات کی خبر ہے کہ آج کا یہ جشن فتح خیبر کے عنوان سے ہے، حالانکہ رقعے پہ جشن فاتح خیبر ہے اور جشن ہے جشن فتح خیبر۔ تو جب تک فاتح نہیں ہوگا تب تک خیبر فتح نہیں ہو سکتا، تو کوئی فاتح ہونا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ خیبر کے سلسلے سے آپ کی خدمت میں ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ بابو بھائی دو تین ذمہ داریاں ایک گھر کا ممبر سمجھ کے ہی سمجھ لیجئے، فیملی ممبر سمجھ کے اور بہت قریبی سمجھ کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت قرب کی منزل میں اگر کوئی ہو تو اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ڈال دی جاتی ہیں۔ تو بابو بھائی دو ذمہ داری ہمارے سپرد کرتے ہیں۔ تیسری ذمہ داری وہ محفل کے التوا کی سرحد تک پہنچ کے ہو جاتی ہے، بحیثیت شاعر بھی یہ پڑھوا لیتے ہیں۔ بابو بھائی کی محبتیں ہیں، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ جس طریقے سے یہ مہمان کو بلا لینا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ مہمان کی مہمان نوازی میں لگے رہنا یہ منزل کمال ہے۔ یعنی آپ کسی کو اگر بلا لیجئے اور بلانے کے بعد آپ انتظام نہ کیجئے، یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر سجاد اللوری صاحب کو بلائیں گے اور اسد نصیر آبادی صاحب کو دعوت دیں گے اور کرتاس کربلائی صاحب کو نظامت کے لیے بلائیں گے، یا کسی مقرر کو آپ نے بلا لیا یا مہمان نوازی کے لیے آپ مہمانان خصوصیان کو بلا لیں، ہمارے علماء کرام مسند نشین ہو جائیں یا باہر سے آ جائیں، مقامی کی بات نہیں کرتا ہوں، تو آپ ان کے لیے پہلے انتظام کرتے ہیں۔ بھئی انتظام کیا ہے؟ بھئی رکیں گے کیا؟ کھائیں گے کیا؟ بھئی کوئی لینے کون جائے گا؟ تو یہ سارے انتظامات ہم نے سیکھے ہیں خداوند عالم سے۔ اگر اس نے یہ انتظام ہمیں نہ سکھایا ہوتا تو آج کبھی مہمان نوازی کا سلیقہ ہمیں نہ آ پاتا، اس لیے کہ اس کو ایک مہمان کو اس کائنات میں بھیجنا تھا کہ جسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔
اسی لیے پہلے ہی خلیل اور ابراہیم اور اسماعیل سے کہہ دیا، ابراہیم اور اسماعیل سے حکم دیا کہ علی کے آنے کی تیاریاں کرو، اور خلیل نے اپنے ہاتھوں سے کعبہ تعمیر فرمایا، اور جب اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کہنے کو اللہ کا گھر ہے اور حقیقت میں اللہ کا گھر ہے، لیکن دیوار میں جب در ہوا تو خانہ کعبہ نے مسکرا کے تختی لگا دی کہ یہ بیت علی ابن ابی طالب ہے۔ تو عزیزان گرامی، اہتمام جو مہمان نوازی کا ہے یہ ہمیں خداوند عالم نے سکھایا۔ بھئی گھر پہلے سے ہے، اس کے بعد لینے کون جائے گا؟ کل لینے کے لیے بھی کوئی ایسا ہو کہ جو اسی نور سے ہو۔ اسی لیے سرکار ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا محمد قرآن لینے کے لیے تمہیں نہیں بلایا، تم جہاں گئے وہاں آیتیں آ گئیں، تم سفر میں آیت سفر میں، تم حضر میں آیت حضر میں، تم غار میں آیت غار میں، تم چادر تطہیر میں آیت چادر تطہیر میں، تم عرش منیر پر آیت عرش منیر پر، تم میدان غدیر میں آیت میدان غدیر میں۔ لیکن آج قرآن ناطق علی ابن ابی طالب کی آمد ہے۔ آج محمد تم جاؤ اور میرے گھر سے علی کو لے کر آؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر گھر میں کسی بچے کی ولادت ہو جائے تو نانیحال اور دادیحال یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، تو چہرہ جب دیکھا جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ اگر نانیحال میں ولادت ہو جائے، بھئی بہت توجہ سنیے گا، تو یہی کہا جاتا ہے آنکھیں نانا پہ گئی ہیں، چہرہ نانی کو پڑا ہے، یہی کہا جاتا ہے نا رخسار ایک دم ماموں کی طرح ہے، ناک ایک دم خالو کی طرح ہے۔ بھئی یہی کہا جاتا ہے نانیحال میں جتنے اراکین ہیں سب کو دیکھنے کے بعد ایک ایک سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور اگر دادیحال میں پیدا ہو جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ آنکھیں دادا کی طرح ہے، چہرہ دادا کی طرح ہے، یہی کہا جاتا ہے رخسار اور ناک بالکل ابرو کے تیور بالکل چچا جان کی طرح ہے۔ لیکن دادیحال میں پیدا ہو تو دادیحال سے تشبیہ دی جائے، نانیحال میں پیدا ہو تو نانیحال سے تشبیہ دی جائے، لیکن ابو طالب کا بیٹا اللہ کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے اور محمد لینے کے لیے جا رہے ہیں، نہ دادیحال سے تشبیہ دی جائے گی نہ نانیحال سے تشبیہ دی جائے گی، بلکہ رسول اپنے ہاتھوں پہ اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد علی کو دیکھتے جائیں گے اور قصیدہ پڑھتے جائیں گے، علی عین اللہ، علی وجہ اللہ، علی نفس اللہ، علی جنب اللہ، علی حسن اللہ، نعرہ حیدری۔ اب یہی قصیدہ ہے مولا کائنات کا، لیکن اس میں ایک باریکی ہے۔ دیکھیں گراف ایجنسی ہے، ابو ذر بھائی ماشاءاللہ قوم کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، یہاں سے لے کے میں سرحد کے اس پار تک کی بات کر رہا ہوں، یعنی کربلا معلیٰ میں ایک جشن نہیں بلکہ تین جشن ہیں، اور بڑے عالیشان جشن ہیں، انٹرنیشنل لیول کے جشن ہیں کہ جسے گراف ایجنسی کور کر رہا ہے اور پوری دنیا میں نشر و اشاعت کر رہا ہے، تبلیغ ولایت کر رہا ہے۔ تو بس گراف ایجنسی کے ذریعے میں ایک بات کہہ دوں، بڑی باریک چیز ہے، یہاں پہ ہم اور آپ ہمیشہ غلطی کر جاتے ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا، میں نے یہ نہیں کہا علی کا چہرہ وجہ اللہ، نہیں میں نے یہ نہیں کہا، بلکہ بڑی باریکی سے میں نے کہا کہ رسول نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور کہا علی وجہ اللہ، علی عین اللہ، یعنی سراپے علی وجہ اللہ ہے، علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پہ شرک کی بڑی سرحد قریب آ جاتی ہے، کیونکہ اس کی مثل کوئی نہیں ہے، اس کی مثل 14 ہے۔ شاید کہ اس جملے پہ آپ داد دے دیتے، اس کی مثل کوئی نہیں ہے لیکن مثل 14 ہے، یعنی مکمل سراپے علی وجہ اللہ ہے، مکمل سراپے علی ید اللہ ہے، مکمل سراپے علی جنب اللہ ہے، مکمل سراپے علی اذن اللہ ہے، یعنی علی سن رہے ہیں تو اللہ سن رہا ہے، علی دیکھ رہے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ علی اگر کسی کو خانہ کعبہ میں تماچا مار دے غلطی کرنے پر تو یہ علی نہیں مار رہے ہیں بلکہ اللہ مار رہا ہے۔ بھئی اللہ کی آنکھوں نے دیکھا اور اللہ کے ہاتھ نے تماچا مار دیا۔ یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں ہیں۔ اب اسی فلک جناب عزت مآب ابو تراب مولا غدیر جناب امیر غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بلکہ دیکھیے قرطاس کربلائی کے لیے تو یہ بہت سخت امتحان ہے کہ میں جتنے لوگوں کو دیکھ کے اس وقت میری نظریں جبرائیل پہ ہیں، میکائیل پہ ہیں، اسرافیل پہ ہیں، جناب آدم پہ ہیں، جناب نوح پہ ہیں، جناب عیسیٰ پہ ہیں، موسیٰ پہ ہیں، یحییٰ پہ ہیں، زکریا پہ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ولیوں کے ولی کی آمد کی کوئی محفل ہو یا اس کی فتحیابی کی کوئی کامرانی کی محفل ہو تو پھر آدم پہ واجب ہے کہ وہاں پہ آئیں، موسیٰ پہ واجب ہے کہ وہاں پہ آئیں، اس لیے کہ جو غیب سے نبیوں کی مدد کرتا رہا وہ کوئی اور نہیں سلطان تھا بلکہ ایک ہی سلطان تھا کہ جسے قرآن نے بھی استعارتاً اشارتاً کنایتاً کہا
وہ ایک سلطان ہے کہ جسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، جس نے آدم کے علم کو بچایا، جس نے موسیٰ کی ہیبت کو بچایا، جس نے عیسیٰ کے زہد کو بچایا، جس نے نوح کی خلت کو جس نے نوح کی ہیبت، نوح کے تقوی کو بچایا، جس نے ابراہیم کی خلت کو بچایا، جس نے یوسف کے جمال کو بچایا، جو محمد کے کمال کا پاسبان بن گیا۔ تو ایک ہی ذات ہے، وہ ہے ذات علی ابن ابی طالب۔ اب جنگ خیبر ہے، اب جنگ خیبر دیکھیے 15-20 منٹ کا مارکہ نہیں ہے۔ جنگ خیبر و خندق پڑھنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کر دوں، شاید اسی میں محفل میں کی تصویر میں رنگ آ جائے۔ ہمارے ہندوستان کی ایک بڑی شخصیت ہے، ڈاکٹر صاحب سنیے گا، خطیب اکبر مرحوم مرزا محمد اطہر صاحب، اللہ مزید درجات بلند فرمائے۔ میں 3 نام لیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ایک خطیب اعظم یعنی غلام عسکری صاحب قبلہ مرحوم، اللہ مزید درجات بلند فرمائے۔ محترم اسد نصیر آبادی صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات کم سے کم شیر کی آمد پہ تو ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اچھا کم از کم جتنے ہیں اتنی ہی صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجیے، گھبرائیے گا نہیں۔ اس وقت میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ اس وقت اتنے سامعین میرے سامنے ہیں کہ کچھ نبیوں کو تبلیغ کے لیے بھی نہیں ملے۔ دیکھیں میں نے تاریخ کے آئین میں یہ جملہ کہا ہے، کچھ نبیوں کو تبلیغ کے لیے بھی اتنے لوگ نہیں ملے ہیں جتنے لوگ میرے سامنے تبلیغ ولایت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں نشر و اشاعت کر رہا ہوں اور کوشش یہ کر رہا ہوں کہ فضائل کے 2-4 موتی آپ کی معتبر فکر کی جھولی میں رکھ کے چلا جاؤں۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں، جنگ خیبر یہیں پہ ہو جائے گی سمجھ لیجئے گا، بلکہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جتنے ہیں اگر اس کو قبول فرما لیں۔ ارے 2 مہینہ 8 دن، اسد صاحب میں دعائیں چاہتا ہوں، 2 مہینے 8 دن میں ہم علی والے جس گلی سے پرچم عباس لے کر نکل جائیں اس گلی میں خیبر مکمل ہو جائے۔ آج کا جملہ آپ تک پہنچ جاتا، جس گلی سے علم لے کر ایک عباس کا چاہنے والا اپنے ہاتھوں میں علم لے کر نکل جائے، وہیں پہ خیبر کی فتح یابی کا اعلان ہو جاتا ہے کہ ہم علم لے کر یہاں سے جا رہے ہیں۔ اب یہاں سے ایک واقعہ سنیے، خطیب اکبر مرحوم اللہ مقامہ اللہ مزید درجات بلند فرمائے، خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب اور محترم خطیب اعظم غلام عسکری صاحب، اور ایک نام اور خطیب الایمان اللہ مرحوم درجات بلند فرمائے پروردگار عالم۔ ایسے ایسے مبلغین ہمارے ہندوستان میں گزرے ہیں، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، خدا کی قسم نہ جانے کتنے آسمان ہندوستان کی زمین میں سو رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے آسمان ہیں جو زمین کے سینے پہ ابھی چل رہے ہیں۔ ہندوستان کو یہ نعمت اللہ نے عطا کی ہے، تو اس تبرک کو ذرا سنبھال کر رکھیے گا۔ عزیزان گرامی، ایک خطیب اکبر، ایک غلام عسکری صاحب اور ایک خطیب الایمان، اب تینوں کا واقعہ سن لیجئے، خیبر یہیں پہ مکمل ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں، اچھا راوی خود مرحوم تھے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ سرزمین اعظم گڑھ کی بات ہے، غالباً اگر میرا حافظہ دھوکہ نہیں کھا رہا ہے، بہت پرانی بات ہے، قدیمی بات ہے، شاید کہ سرزمین اعظم گڑھ میں ایک خطہ ہے، ایک قریہ ہے، سنیے میری طرف دیکھیے، مبارک پور، وہاں پہ ان تینوں شخصیات کو مجلس خطاب کرنی تھی۔ اب پہلی مجلس خطیب اکبر کو پڑھنی تھی، دوسری مجلس خطاب کرنی تھی خطیب الایمان کو، اور تیسری مجلس خطاب کرنی تھی خطیب اعظم یعنی غلام عسکری صاحب مرحوم اللہ درجات بلند فرمائے ان کو۔ تو خطیب اکبر کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں، خود راوی وہی تھے اور انہوں نے روایت کی، انہوں نے بیان کیا۔ اب معتبر راوی اور معتبر روایت، وہ فرماتے ہیں کہ پہلی مجلس تو میں نے خطاب کی اور فرمایا کہ پہلی مجلس میں بھئی چھلک رہا تھا مجمع تا حد نظر، اور خدا کی قسم مبارک پور بڑی عظیم زمین ہے، اور عزاداری کے حوالے سے بھی اور محافل کے حوالے سے بھی بہت یعنی فعال طبقہ وہاں پہ رہتا ہے، یعنی جشن بھی بڑی دھوم سے کرتے ہیں اور عزاداری بھی جوگ در جوگ مجمع آتا ہے، اور وہاں دیکھیے آپ جا کر یقیناً بے پناہ آپ کو خوشی ہوگی جس طریقے سے عزاداری ہوتی ہے اور جشن ہوتا ہے۔ بھئی مجمع تا حد نظر تھا۔ خطیب اکبر نے فرمایا کہ اس وقت میں نے 3 گھنٹے خیبر پڑھی۔ کتنے گھنٹے؟ 3 گھنٹے میں نے پہلی مجلس یعنی خیبر جو پڑھا ہے انہوں نے وہ 3 گھنٹے پڑھا، اور فرماتے ہیں 40 منٹ تک میں یہ پڑھتا رہا کہ خیبر کا در کھلتا کیسے تھا اور بند کیسے ہوتا تھا۔ 40 منٹس مانے رکھتے ہیں، 40 منٹس میں تقریر مکمل ہو جاتی ہے۔ خطیب اکبر فرماتے ہیں 40 منٹ تک میں یہی پڑھتا رہا کہ خیبر کا در کھلتا کیسے تھا۔ بھئی 40 لوگ پکڑ کے کھولتے تھے اور پکڑ کے بند کرتے تھے، ایک آدمی سے نہیں کھولتا تھا۔ خطیب اکبر فرماتے ہیں کہ 40 منٹ تک میں یہی پڑھتا رہا کہ خیبر کا در کھلتا کیسے تھا اور بند کیسے ہوتا تھا۔ شاید ایک ہی جملہ کافی ہو آپ کی بیداری کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں جیسے ہی میں پڑھ کے ہٹا تو مجمع کا
کا عالم یہ تھا کہ پورا مجمع کہہ رہا تھا کہ مجلس تو اب ہو گئی صاحب، اب اس کے بعد کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ دوسری مجلس پڑھنی تھی خطیب الایمان طاہر جرولی صاحب مرحوم کو۔ اب دیکھیے ایک ایک جملے سے کیسے پورا میدان فتح کیا جاتا ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا۔ بھئی 3 گھنٹے کا نشہ صرف ایک جملے سے اتار دیا تھا، اور یہ اطہر صاحب کا جملہ ہے جو مجلس پڑھ کے ابھی اترے۔ وہ فرماتے ہیں جیسے ہی طاہر جرولی صاحب خطیب الایمان منبر پہ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے مجمع کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، اطہر میاں نے خیبر پڑھ دی ہے، اب میں سوچ رہا ہوں خندق کھود دوں۔ کاش کا جملہ واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں، میرا جملہ رائے گا گیا۔ ارے صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ایک ایک جملے سے دیکھیں اپنے بزرگوں کو پڑھنا چاہیے، بہت سیکھ ملتی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا۔ ایک جملے میں پوری مجلس کو انہوں نے سمیٹ کے رکھ دیا، جو نشہ چڑھا تھا وہ ایک جملے میں اتار دیا، اور اس کے بعد 2.5 سے 3 گھنٹے انہوں نے خندق پڑھی۔ کیا فرمایا؟ خیبر کا در تو اطہر میاں نے اکھاڑی دیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ خندق کھود دوں۔ یہ 2 مجلسیں ہو گئیں۔ اب سنیے تیسری مجلس پڑھنی تھی۔ غلام بابو صاحب مجھے دعائیں دیجئے گا، ورنہ ایسے واقعات میں نظامت میں پڑھتا نہیں ہوں، آج موقع ہے تو پڑھ رہا ہوں کیونکہ جشن فاتح خیبر ہے۔ آخری جملہ سن لیجئے، میں نظم کے خیمے میں داخل ہو رہا ہوں، اسی کو تقریر سمجھ لیجئے گا اور اسی کو تلخیص کا جملہ سمجھ لیجئے گا، خلاصہ آپ کے حوالے۔ 2 مجلسیں اسد نصیر آبادی صاحب ہو گئیں، اب تیسری مجلس خطیب اعظم غلام عسکری صاحب کو پڑھنی تھی۔ اب ہوتا یہی ہے صاحب، ہم نے پہلی پڑھ لی، آپ نے دوسری پڑھ لی، اب سوچ یہ رہے ہیں کہ 2 تو پڑھ ہی دی ہے، اب مجمع کہاں تک برداشت کرے گا؟ تو وہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ مرحوم نے فرمایا کہ ہم بھی یہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا پڑھیں گے اور کیا پڑھا جائے گا، لیکن اب چونکہ بزرگ تو بزرگ ہے، اب خطیب الایمان کا جملہ سنیے، خطیب اکبر کی زبانی۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی دیکھتے رہیے، آخری مجلس خطیب اعظم غلام عسکری صاحب کو خطاب کرنی ہے۔ جب وہ رات میں آئے، 2 مجلسیں دن میں ہو چکی تھیں، مجمع کو بٹھایا، بیٹھ کے پوچھا کہ کس نے کیا پڑھا۔ خطیب اکبر کے لیے انہوں نے کہا خیبر پڑھی، کہا خطیب الایمان نے کہا خندق کھود دی، کہا جیسے ہی منبر پہ بیٹھے خطبہ ختم کیا، مجمع کو دیکھا، آنکھوں میں آنکھیں چیرنے ڈالی، ایک مرتبہ ایک جملہ کہا جب خیبر پڑھ دی گئی، خندق کھود دی گئی، اب میں چاہ رہا ہوں کہ علی کے بیٹے کے فضائل پڑھوں۔ نہیں، ابھی بھی میرا مجمع پہنچا نہیں۔ جیسے وہاں والے نہیں پہنچے تھے ویسے ہی آپ بھی نہیں پہنچے۔ میں اگر سوال کر لوں تو میں اپنی بات میں بالکل 100% صحیح ہو جاؤں گا۔ اگر میں آپ سے سوال کروں اور جواب یہی ملے گا، علی کے بیٹے کے فضائل، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ بھئی انہوں نے خیبر پڑھی، انہوں نے خندق۔ اب غلام عسکری صاحب جب بیٹھے تو انہوں نے کہا آج میں سوچ رہا ہوں علی کے بیٹے کے فضائل پڑھوں۔ تو کیا مولا عباس دیکھیے، یہی مجمع نے کہا تھا کہ آپ اس کا مطلب صفین پڑھیں گے، لیکن صاحب اگر یہی خطیب کر دے تو پھر وہ خطیب اعظم کیا؟ انہوں نے کہا علی کے بیٹے کے فضائل آج پڑھوں گا۔ نیچے سے آواز آئی جنگ صفین کا نہیں، حسین ابن علی کی جنگ۔ سنیے جملہ آپ کے حوالے، مقتل کا سینہ چیر کے فضائل کا موتی، اور اس کے بعد میں نظم کے خیمے میں اذن دخول لے رہا ہوں کہ آج حسین ابن علی کے فضائل پڑھے جائیں گے۔ جائیے مقتل کی کتابیں چھانیے گا، 3 حملے امام حسین کے ایسے ہیں تاریخ میں، یعنی جنگ کربلا میں 3 حملے کہ جو خیبر پہ بھی حاوی ہیں، خندق پہ بھی وزنی ہے، احد پہ بھی وزنی ہے۔ 3 حملے ساری جنگوں پہ حاوی ہیں اور غالب ہیں۔ جو 3 حملے امام حسین علیہ السلام نے کربلا معلی میں کیے ہیں، آخری حملہ وہ تھا کہ جب مولا عباس کے لاشے کو دیکھ کے حملہ کیا تھا فرات کے کنارے، وہی حملہ وہ تھا کہ جب فوجیں کوفے کی دیوار سے ٹکرا رہی تھی، یعنی ایک کے بعد ایک سب بسب لگی ہوئی تھی اور مولا حسین نے حملہ کیا۔ اب جملہ سن لیے، فضائل پڑھتے جا رہے ہیں۔ بھئی 2 مجلسیں ہو گئی، اب تیسری مجلس کا جملہ، اور یہاں سے میں رب دے رہا ہوں نصر کے خیمے سے نظم کے خیمے کی طرف۔ غلام عسکری صاحب نے پڑھتے پڑھتے فضائل امام حسین ایک جملہ کہا، کہاں تک میں حسین کی فضیلت پڑھوں؟ بھئی اتنا سمجھ لیجئے، کربلا میں حسین تلوار چلا رہے تھے، شجاعت کی چکی چل رہی تھی اور ظلم کے دانے پس رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ مرحوم غلام عسکری صاحب خطیب اعظم نے فرمایا،
وہ فرماتے ہیں کہ شجاعت کی چکی چل رہی تھی اور ظلم کے دانے پس رہے تھے. ہمارے درمیان ہمارے مقامی شورائے کرام بھی ہیں اور بیرونی شورائے کرام بھی. اچھا, بیرونی شورائے کرام میں محترم سجاد اللوری صاحب اور محترم اسد نصیر آبادی صاحب مترنم دونوں شاعر ہیں. ناظم کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ کس ترنم کو کس وقت آپ کے منصفانہ فکر کی عدالت میں پیش کیا جائے. آئیے, اگر آپ بیدار ہوں تو میں تھوڑا سا آگے بڑھوں اور مولا متقیان کی مدح کرتا ہوں. علامہ نسیم امروہوی صاحب کا میں نے انتخاب کیا ہے. دیکھیے, آپ کے جشن میں 4 ہوں یا 4000 ہوں, انتخاب معتبر ہی شخصیات کے معتبر مصروں کا میں کرتا آیا ہوں. اور اس سال بھی میں نے علامہ نسیم امروہوی صاحب, جو خود شاعر ہی نہیں تھے بلکہ ایک عالم دین بھی تھے اور پڑھانے باقاعدہ جایا کرتے تھے طلباء کو, علامہ نسیم امروہوی صاحب کا میں ایک بند پڑھتا ہوں, سنیے گا. وہ فرماتے ہیں خاص طور پہ کہ خدا کی یاد ہے مثل نماز یاد علی. ایسا سناٹا نہ رکھیے گا, انتخاب آپ ہی کیا کیا جاتا ہے, ورنہ ہر نظامت میں نہیں کرتا ہوں, اس لیے کہ آپ ڈرا دیجئے گا تو میں فوراً بائی پاس, میرے سامنے کئی بائی پاس ہیں, میں وہیں سے آگے بڑھ جاؤں گا. سنیے گا, وہ فرماتے ہیں علامہ نسیم امروہوی صاحب فرماتے ہیں خدا کی یاد ہے مثل نماز یاد علی. خدا کی یاد ہے مثل نماز یاد علی. ایک مصرع 4-5 بار پڑھنا چاہتا ہوں. خدا کی یاد ہے مثل نماز یاد علی. تراج دیکھیے, خدا کی یاد ہے مثل نماز یاد علی, وہی خدا کا ارادہ جو ہے مراد علی. خدا کی یاد ہے مثل نماز یاد علی, وہی خدا کا ارادہ جو ہے مراد علی. گرا کشائے دو عالم ہے اعتقاد علی, نبی سے تب تو خدا نے کہا کہ ناد علی. ارے جنگ خیبر ہے ماشاءاللہ, لوگوں کو مال غنیمت ملا ہے خیبر سے, ہمیں ناد علی کا تحفہ ملا ہے. علامہ نسیم امروہوی صاحب کے معتبر مصرے سنیے, ڈاکٹر صاحب سنیے گا. وہ فرماتے ہیں خدا کی یاد ہے مثل نماز یاد علی, خدا کی یاد ہے مثل نماز یاد علی, وہی خدا کا ارادہ جو ہے مراد علی. گرا کشائے دو عالم ہے اعتقاد علی. نبی سے تب تو خدا نے کہا کہ ناد علی وہی معین. بیت سنیے چوتھے مصرے سے, وہی معین وہی اونے فی النوائب ہے, عجب کی بات نہیں مظہر العجائب ہے. وہی معین وہی اونے فی النوائب ہے. ارے خدا کی قسم بہت جاگتا ہوا مجمع ہے, اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. لوگ آ جائیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ نعمت میں اضافہ ہو گیا, لیکن ناشکری نہیں کرنا چاہتا. یہ نعمت جو اللہ نے دی ہے, وہی معین وہی اونے فی النوائب ہے, عجب کی بات نہیں مظہر العجائب ہے. عجب کی بات نہیں مظہر العجائب ہے, عجب کی بات نہیں مظہر العجائب ہے. علی چراغ حقیقت علی تجلی طور, علی چراغ حقیقت علی تجلی طور, علی نذیر و علی ناظر و علی منظور, علی نصیر و علی ناصر و علی منصور, علی امیر و علی عامر و علی مامور. مصروں کی تراش آپ غور سے دیکھ رہے ہیں. اب میں علامہ نسیم امروہوی کو پڑھ رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں علی چراغ حقیقت علی تجلی طور, علی نذیر و علی ناظر و علی منصور, علی نصیر و علی ناصر و علی منصور, علی امیر و علی عامر و علی مامور. خدا کے ہاتھ بھی ہیں, دستگیر بھی ہے علی. خدا کے ہاتھ بھی ہیں, دستگیر بھی ہے علی, امیر بھی ہے, جناب امیر بھی ہے علی. خدا کے ہاتھ بھی ہیں, دستگیر بھی ہیں علی. اب ایک بند اور سن لیجئے, تاکہ میں اس لیے کہ ایک بند دو بند کر کے پورا دیوبند پڑھنے والا ناظم نہیں ہوں. میں تو چاہتا یہ ہوں کہ جہاں سے ماحول سازگار ہو جائے, آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں شاعر کے آپ کے حوالے کر دوں, اور اس کے بعد یہ مدحت کا قافلہ 2 گام اور آگے بڑھ جائے. وہ فرماتے ہیں علی نذیر و علی ناظر و علی منظور. آخری بند سنیے گا, علی نذیر و علی ناظر و علی منظور, علی نصیر و علی ناصر و علی منصور, علی نصیر و علی ناصر و علی منصور, اور خاص طور علی امیر و علی عامر و علی مامور. علی کے خدا کے ہاتھ بھی ہیں, دستگیر بھی ہیں علی. خدا کے ہاتھ بھی ہیں, دستگیر بھی ہیں علی. امیر بھی ہیں, جناب امیر بھی ہیں علی. علی قسیم و علی قاسم و علی قسمت. مصروں کی ساخت دیکھیے. علامہ نسیم امروہوی صاحب اللہ مزید درجات بلند فرمائے. وہ فرماتے ہیں علی قسیم و علی قاسم و علی قسمت, علی حکیم و علی حکمت و علی حکمت. علی قسیم و علی قاسم و علی قسمت, علی حکیم و علی حاکم و علی حکمت, علی جریو علی جریو, خاص طور پہ علی جریو علی جرت و علی ہمت. علی جریو, چوتھا مصرع سنیے, علی جریو علی جرت و علی ہمت, علی نعیم و علی منعم و علی نعمت.
بھائی بیت ملاحظہ فرمائیے گا کہاں سے بیت کہی ہے. ایک عالم جب شاعری کرتا ہے تو انداز یہ ہوتا ہے. چوتھے مصرے سے بیت سنیے, وہ فرماتے ہیں علی قسیم و علی قاسم و علی قسمت, علی حکیم و علی حاکم و علی حکمت, علی حکیم و علی حاکم و علی حکمت, علی جری و علی جرت و علی ہمت, علی نعیم و علی منعم و علی نعمت. وہ ایک دو نہیں جمع غفیر شاہد ہے, وہ ایک دو نہیں جمع غفیر شاہد ہے, علی پہ ختم ہے نعمت غدیر شاہد ہے. وہ ایک دو نہیں جمع غفیر شاہد ہے, علی پہ ختم ہے نعمت غدیر شاہد ہے. آئیے حضرات, اب چونکہ سما خراشی کا میں بھی کبھی قائل نہیں رہا, اور ہمارے جو مومنین باہر سے آئے ہوئے ہیں اور باہر چائے کا جام پی رہے ہیں, میں انہیں بتا دوں کہ یہ محفل ہے اور یہاں پہ ساقی کوثر آپ کی روح کو جام کوثر سے سیراب کریں گے. یا تو آپ وہاں چائے پی لیجئے, اس کو تورک سمجھ کے پی لیجئے, اور اس کے بعد عرش ولا پر آ جائیے. یہ عرش نشین یہاں پر تشریف فرمائیں. دیکھیں خاص طور پہ ہمارے مہمان شعراء کرام جو آئے ہیں وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ جب مجمع آ جائے تو, اور ناظم کی بھی یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب مجمع آ جائے تو ایک بیرونی شاعر کو آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں پیش کر دیا جائے. ہمارے زین سلمہ یہاں پہ تشریف فرمائیں. پچھلے برس اور اس سے پہلے ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ بہت عمدہ انہوں نے یہاں پہ کلام پیش کیا ہے, اور یہ مدحت آل محمد کے آسمان کا وہ ستارہ ہے کہ جسے آپ نے داد و تحسین سے اور حوصلہ افزائی سے نوازا, تو ایک دن یہی ستارہ سورج بن کے پوری دنیا میں روشن ہو جائے گا. اور صرف روشنی سے اسے فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی کرنیں جب پوری دنیا میں جائیں گی تو آپ کے علاقے کا نام روشن ہوگا, آپ کے بزرگوں کا نام روشن ہوگا. میں اسی بچے کی طرف حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں. بہترین انداز ہے, سنجیدگی سے پڑھنے والا یہ شاعر ہے اور مدح خان ہے. میں بڑی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں. دیکھیں کبھی کبھی شاعر کہہ دیا جائے تو لوگ اعتراض کر دیتے ہیں, شاعر نہیں ہے مدح خان ہے. تو ابھی مدح خان ہے انشاءاللہ. مولا کی عطا جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے. جب ان کا عطیہ خاص ہو جائے تو ذرہ آفتاب بن کے چمکتا ہے. یہ ہمارا مدح خان, یہ بچہ, یہ اس کو دعائیں دیجئے گا, اس لیے کہ نیر جلال پوری صاحب کی ایک بیت مجھے یاد آ رہی ہے. انہوں نے فرمایا کہ زباں پر شہد ہے مولا کی آمد, مولا کائنات کی آمد کے مسدس کی ایک بیت ہے. شاید میں نے 2 یا 3 روز پہلے یہ پھر سنی ہے تو میرے حافظے میں ہے, تو زبان کی نوک پہ ہے. ڈاکٹر نیر جلال پوری صاحب وہ فرماتے ہیں کہ اب چونکہ انہیں بلا رہا ہوں تو چشمہ مجاہد کی بیت سن لیجئے کہ زباں پر شہد ہے قاسم صدائیں دیتے ہیں. مولا کائنات کی آمد پہ بیت کہی ہے انہوں نے, اور وہ فرماتے ہیں زباں پر شہد ہے. ہمیں شہد کا جواب نہیں, زباں پر شہد ہے قاسم صدائیں دیتے ہیں, ہنسو ہنسو علی اصغر دعائیں دیتے ہیں. زباں پر شہد ہے قاسم صدائیں دیتے ہیں, ہنسو ہنسو علی اصغر دعائیں دیتے ہیں. آئیے میں بڑی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں, ایک مدح خان کی طرف حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں. میری مراد ہے زین سلمہ وہ آئیں اور اس مدحت کے قافلے کو مدح خانی کے ذریعے اور مدح گستری کے فرائض کو انجام دیتے ہوئے اس قافلے کو 2 گام اور آگے لے چلیں. آپ حضرات ان کے استقبال میں بلند ترین نعرے صلوات ارشاد فرمائیں. جناب حاضرین محفل سلام علیکم. جشن بابرکت, جشن پر مسرت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک صلوات کا سہارا دیتے ہیں حضرت. چند اشعار سماعت فرمائیں گے حضرت. چھپ چھپ کے چھپ چھپ کے کہاں عشق کا اظہار کیا ہے. چھپ چھپ کے کہاں عشق کا اظہار کیا ہے. یہ کام کیا ہے تو سردار کیا ہے. چھپ چھپ کے کہاں عشق کا اظہار کیا ہے. جی کیسے اسی بہلول کو دیوانہ کہوں میں, ارے کیسے کیسے
کہوں میں، ارے کیسے اسی بہلول کو دیوانہ کہوں میں، سن سن کے جسے خود کو سمجھدار کیا ہے، چھپ چھپ کے کہاں عشق کا اظہار کیا ہے۔ ایک بار مجھے دیکھ لے حسن علی اکبر، ارے ایک بار مجھے دیکھ لے حسن علی اکبر، یوسف نے تقاضا یہ کئی بار کیا ہے، یوسف نے تقاضا یہ کئی بار کیا ہے، چھپ چھپ کے کہاں عشق کا اظہار کیا ہے۔ ایک بار مجھے دیکھ لے حسن علی اکبر، ارے ایک بار مجھے دیکھ لے حسن علی اکبر، یوسف نے تقاضا یہ کئی بار کیا ہے، یوسف نے تقاضا یہ کئی بار کیا ہے، چھپ چھپ کے کہاں عشق کا اظہار کیا ہے۔ ایک سلوات کا سہارا دیں حضرت۔ چھپ چھپ کے کہاں عشق کا اظہار کیا ہے، سجدہ بھی کرو شکر کا جب کھاؤ تبرک، ارے سجدہ بھی کرو شکر کا جب کھاؤ تبرک، اللہ نے زہرا کا نمک خوار کیا ہے، اللہ نے زہرا کا نمک خوار کیا ہے، چھپ چھپ کے کہاں عشق کا اظہار کیا ہے، چوکھٹ کو عزا خانے کی چوموں کو کسی نے، ارے چوکھٹ کو عزا خانے کی چوموں کو کسی نے، ارے چوکھٹ کو عزا خانے کی چوموں کو کسی نے، تم لوگوں کو جنت کا زمیندار کیا ہے، چھپ چھپ کے سلام تم لوگوں کو جنت کا زمیندار کیا ہے، چھپ چھپ کے کہاں عشق کا اظہار کیا ہے، ماؤں نے سکھایا تھا ہمیں ماتم سرور، ارے ماؤں نے سکھایا
بابا نے علم دے کے علمدار کیا ہے، بابا نے علم دے کے علمدار کیا ہے، چھپ چھپ کے کہاں عشق کا اظہار کیا ہے. ایک سلوات کا سنا دیں. چھپ چھپ کے کہاں عشق کا اظہار کیا ہے، تو ماؤں نے سکھایا تھا ہمیں ماتم سرور، بابا نے علم دے کے علمدار کیا ہے، چھپ چھپ کے کہاں عشق کا اظہار کیا ہے، یہ کام کیا ہے تو سردار کیا ہے، چھپ چھپ کے. ایک سلوات کا سرا دیں حضرت. ایک اور سلوات بھیجیں حضرت. عباس لمبردار کی شان میں بھی چند مصرے سماعت فرمائیں گے حضرت. بہت اچھا پڑھ رہے ہو، واہ واہ. عباس مدح خواں جو تمہارا نہیں ہوا، عباس مدح خواں جو تمہارا نہیں ہوا، تو خوش اس سے فاطمہ کا قبیلہ نہیں ہوا، عباس مدح خواں جو تمہارا نہیں ہوا، مفلس تھا میں مگر کبھی ایسا نہیں ہوا، مفلس تھا میں مگر کبھی ایسا نہیں ہوا، عاشور چھوڑ کے کبھی فاقہ نہیں ہوا، عباس مدح خواں جو تمہارا نہیں ہوا، ایک بار بھی اٹھا جہاں عباس کا علم، ایک بار بھی اٹھا جہاں عباس کا علم، شہر وفا رہا ہے وہ کوفہ نہیں ہوا، عباس مدح خواں جو تمہارا نہیں ہوا، دریا دریا کی جان کا للی پانی کے ساتھ ساتھ، دریا کی جان کا للی پانی کے ساتھ ساتھ، ان سے کوئی بھی کام ادھورا نہیں ہوا، عباس مدح خواں جو تمہارا نہیں ہوا، تھے اور بیٹے حضرت ام البنین کے
تھے اور بیٹے حضرت ام البنین کے، لیکن کوئی بطول کا بیٹا نہیں ہوا عباس مدح خان جو تمہارا نہیں ہوا۔ عباس مدح خان جو تمہارا نہیں ہوا، جس طرح ایک قرآن ہی اترا زمین پر، جس طرح ایک قرآن ہی اترا زمین پر، عباس دوسرا کوئی پیدا نہیں ہوا، عباس دوسرا کوئی پیدا نہیں ہوا، عباس مدح خان۔ عباس مدح خان، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات۔ عباس مدح خان جو تمہارا نہیں ہوا، جس کو عزا کے فرش پہ دیکھا نہیں کبھی، اس آدمی پہ پورا بھروسہ نہیں ہوا، عباس مدح خان جو تمہارا نہیں ہوا۔ اور یہ آخری شعر سماعت فرمائیں گے ذرا۔ در تھے در علی کے علاوہ بہت سہیل، در تھے دریے علی کے علاوہ بہت سہیل، لیکن کوئی بھی کعبے کا قبلہ نہیں ہوا، عباس مدح خان جو تمہارا نہیں ہوا، خوش اس سے فاطمہ کا قبیلہ نہیں ہوا، عباس مدح خان جو تمہارا نہیں ہوا۔ ایک صلوات کا سلام دیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں چند اشعار اور سماعت فرمائیں گے حضرت۔ علی علی کا عشق ہماری رگ حیات میں ہے، علی کا عشق ہماری، علی کا عشق ہماری رگے حیات میں ہے، علی کا عشق ہماری رگے حیات میں ہے، نماز ہی کی طرح یہ بھی واجبات میں ہے،
علی کا عشق ہماری رگ حیات میں ہے، علی کا عشق ہماری تو انہی کے فیض سے دنیا وجود میں آئی، انہی کے فیض سے دنیا وجود میں آئی، انہی کا صدقہ ہے جو کچھ بھی کائنات میں ہے، علی کا عشق ہماری تو بلا وسیلہ دعائیں قبول کیسے ہوں، بلا وسیلہ دعائیں قبول کیسے ہوں، علی کا ہاتھ ولی خدا کے ہاتھ میں ہے، علی کا عشق ہماری تو علی کا سونا بتاتا ہے یہ شب ہجرت، علی کا سونا بتاتا ہے یہ شب ہجرت، ہزاروں راتوں کی قسمت بس ایک رات میں ہے، علی کا عشق ہماری، علی کا نام سہیلب بھی کام آتا ہے، علی کا نام سہیلب بھی کام آتا ہے، یہ بات نہیں بلکہ تجربات میں ہے، علی کا عشق ہماری رگ حیات میں ہے، علی کا عشق ہماری، نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ سلوان۔ حضرات زین سلمہ کے لیے جتنی دعائیں کی جائیں کم ہیں، اور میں ساتھ ہی ساتھ سہیل بستوی صاحب کے لیے بھی دعائیں کروں گا۔ سجاد بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، میں چاہ رہا تھا کہ پیچھے ذرا دیکھ کے ایک اشارہ کروں، اس لیے کہ زین سلمہ پڑھ اتنا اچھا رہے ہیں اور سارے کلام انہوں نے سہیل صاحب کے پڑھے ہیں، اور سہیل صاحب کے لیے تو آپ نے اتنی محنت کے دروازے کھول دیے ہیں کہ جب یہاں آئیں تو ایک نئے کلام پہ محنت ضرور کر کے آئیں۔ میں دعا یہی کروں گا، کہوں گا کہ آپ جیسا تو مجھے نظر نہ آئے، لیکن آپ اگر ہیں تو آپ اتنی بلندی پہ جائیں کہ کوئی اس بلندی تک پہنچ نہ پائے۔ تو یہی دعائیں ہماری ہیں، اس لیے کہ بہت پہلے محسن نقوی شہید نے کہا تھا کہ اس قدر عمر عطا کر میرے فن کو خالق، میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے۔ اس قدر عمر عطا کر میرے فن کو خالق، میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے۔ یہی جب آپ کی آوازوں کی دیوار میں درار ہوتی ہے اور آواز واہ واہ کی آتی ہے، تب مجھے خانہ کعبہ کی وہ مسکراہٹ یاد آتی ہے کہ جب مولا کائنات کی آمد سے پہلے صرف فاطمہ بنت اسد کے قدموں کی آہٹ پہ مسکراہٹ ہو گئی تھی، اور دیوار نے ٹوٹ کے علی کو چاہا اور بتایا کہ چاہا ایسے ہی جاتا ہے۔ چاروں طرف سے خانہ کعبہ نجف بنا ہوا تھا، اور مکے میں آپ دیکھیے، مکے میں نجف کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور 16 رجب المرجب کو مدینہ خود نجف کو لینے جا رہا ہے۔
اور مدینے کی آغوش میں نجف ہے اور مکے کی آغوش میں نجف ہے. یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں ہیں، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں جو باہر ادھر ادھر ہو رہا ہے وہ تو ہوتا رہے گا، لیکن اگر کوئی جملہ آپ کے سر یا پنڈال کے اوپر سے نکل گیا تو یہ دوبارہ آپ کی فکر کی جھولی میں نہیں آ سکتا. تو اس کو ذرا سا محسوس کیجئے گا، کھلکھلاتے رہیے، مسکراتے رہیے. آپ نہیں ہنسیں گے تو پھر کون ہنسے گا؟ اس لیے کہ جو غدیر میں ہنسا تھا وہی کائنات میں ہنستا رہے گا، اور جو غدیر میں رویا تھا وہ مولا کی ہر خوشی میں روتا رہے گا. ہنسنا ہمارا مقدر ہے کہ ہم مولا کی آمد آمد پہ مسکرائیں. آپ کا تبسم قہقہوں کی معراج پہ جائے تو حرملہ زادوں کے کلیجے چھلنی ہو جائیں. آپ کا تبسم باب الحوائج جناب علی اصغر کے تبسم کی تقلید میں ہے، اور الحمدللہ آپ مسکرا رہے ہیں. لیکن ایک جملہ رئیس الواعظین غالباً کرار محمد آبادی صاحب مرحوم، اللہ مزید درجات بلند فرمائے، اردو کے لیے تذکیر و تانیث تھوڑی سی الگ ہے. ہمارے یہاں یہی کہا جاتا ہے گاؤں میں کہ یہ مولوی ہیں تو ان کی جو زوجہ ہوں گی وہ مولون ہوں گی، بھئی یہی تو کہا جاتا ہے. اردو کی جو تذکیر و تانیث ہے وہ تھوڑی سی الگ ہے، مولوی مولون، یہی کہا جاتا ہے مولوی مولون. تو اسی طریقے سے یہودی یہودن، آپ یہ یاد رکھیے گا، یہودی مذکر، یہودن کیا کہلائے گی؟ کہ یہ مؤنث، یعنی مولوی یہ مذکر، مولون یہ مؤنث. ہمارے یہاں جو اردو زبان کی تذکیر و تانیث کا معاملہ ہے گاؤں میں تو وہ ایسے ہی ہے بالکل. یہ مولوی ہیں، یہ مولون ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ یہودن ہیں. اب خیبر کے فتح، خیبر جشن فتح خیبر ہو، اور میں رئیس الواعظین کرار محمد آبادی صاحب اللہ مزید درجات بلند فرمائے زبان کا یہ جملہ اگر اس جشن میں نہ پڑھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ امانت میں خیانت ہو جائے گی. وہ پڑھتے پڑھتے یہودی اور یہودن یاد رکھیے گا، انہوں نے کہا کہ مرحب کی ماں نے، بے جملہ پہنچے تو بولیے، مرحب کی ماں نے جاتے جاتے مرحب سے کہا تھا دیکھو سب کے مقابلے پہ جانا لیکن حیدر کے مقابلے پر کاش کا جملہ پہنچ جائے. اگر پہنچ گیا تو شاید کہ آپ کی آواز کی دیوار میں درار ہو جائے اور یا علی کی صدائیں بلند ہو جائیں اگر میں کامیاب ہو گیا. وہ فرماتے ہیں ایک عجیب منظر ہو گیا تھا، اہل زبان کے درمیان یہ تبرک روانہ کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہودی مذکر، یہودن مؤنث، یا ہمارے ہاں گاؤں میں یہی تذکیر و تانیث چلتی ہے، مولوی مولون، یہودی یہودن. بھئی وہ فرماتے ہیں کہ مرحب کی ماں یہودن تھی، مرحب کی ماں نے جاتے جاتے کاش کے پہنچا لے جاؤں، مرحب سے کہا تھا سب کے مقابلے پہ جانا، حیدر کے مقابلے پہ نہ جانا. پر رئیس الواعظین نے پڑھتے پڑھتے ایک جملہ قیامت کے کہا کہ افسوس یہی ہے کہ یہ بات یہودن کی سمجھ میں آ گئی، رسولن کی سمجھ میں نہ. کاش کے جملہ پہنچ جائے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. میں نے تاریخ سمیٹ دی ہے صاحب دو جملوں میں. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. بھئیہ دیکھئے جو لوگ نعرے پہ جواب نہیں دے رہے ہیں ان کی تھوڑی سی کھٹپٹ ہے کیا ادھر سے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آئیے میں یہاں سے اصل میں نظامت میں کبھی اتنے اشعار پڑھتا نہیں ہوں، لیکن اب چونکہ محبت ہے بابو بھائی کی کبھی کبھی بہت بھاری بھی پڑ جاتی ہے دیکھنے میں. ہاں لیکن یہ اتنی وزنی ہے کہ جسے ہم اٹھانے کا ہنر جانتے ہیں کیونکہ جشن فاتح خیبر ہے. اگر اس محبت کے وزن کو نہیں اٹھا سکیں گے تو پھر کیا ہم کر پائیں گے. جشن فاتح خیبر ہے. آئیے میں کچھ بند آپ کے حوالے کرتا ہوں. اور صاحب بالکل نظامت دہرانے کا عادی نہیں ہوں، ہر سال بلایا جا رہا ہے تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کچھ نیا پڑھا جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اگلے سال تک میں انتظار کرتا رہوں اور کوئی کال نہ آئے. تو بابو صاحب کے لیے بھی میں کم از کم ہاں قربتاً اللہ، بھئی وہ سب تو آتا رہتا ہے، یہ سب تو اس لیے ہے کم از کم مومن مسکرائے اور ہمیں حج کا ثواب مل جائے. بھئی دیکھیے یہ بھی میں نے جملہ کہا، مومن مسکرائے اور ہمیں حج کا ثواب مل جائے. اس لیے کہ جو علی 3 دن کعبے میں رہا وہ علی والوں کے دل میں پوری زندگی رہتا. یہ مرتبہ ہے علی والوں کا. آئیے بھئی یہاں سے وہ ماحول بنا دیجئے گا. میں کچھ بند آپ کے حوالے کرتا ہوں اور بالکل مولا کائنات کی مدح ہے تو موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا. بھئی سنیے گا. خدا کے حکم کی تعمیل جبرائیل کریں. ایسے ہی پڑھوں گا اس لیے کہ میں نے کراچی میں بھی ایسے نہیں پڑھا جو اس انداز سے یہاں پڑھ رہا ہوں. خدا کے حکم کی تعمیل جبرائیل کریں، سمندروں کو بھی ہموار مثل نیل کریں. خدا کے حکم کی تعمیل جبرائیل کریں، سمندروں کو بھی ہموار مثل نیل کریں. یہ امر خاص ہے، اس امر کی سبیل کریں. علی کے آنے کی تیاریاں خلیل کریں.
بھائی چوتھا مصرع اس سے بحث سنیے گا. علی کے آنے کی تیاریاں خلیل کریں جو روئے کعبہ کو قبلہ بنانے والا ہے, خدا کے گھر وہی مہمان آنے والا ہے. ماحول تھوڑا سا بنا دیجئے گا ورنہ اتنے بند پڑھتا نہیں ہوں, بس سنیے گا. جو روئے کعبہ کو قبلہ بنانے والا ہے, خدا کے گھر وہی مہمان آنے والا ہے. خدا کے گھر وہی مہمان آنے والا ہے. بنا میں حیدر کرار جب بنا کعبہ, بتوں کو دیکھ کے کافی اداس تھا کعبہ. مکی کے آنے کی کرتا رہا دعا کعبہ, علی کے آتے ہی دل کھول کر ہنسا کعبہ. بنا میں حیدر کرار, مصروں کی تراش پہ بولیے گا. بنا میں حیدر کرار جب بنا کعبہ, بتوں کو دیکھ کے کافی بیت سنیے صاحب, شاید کہ تھوڑی سی منفرد انداز کی بیت ہو, اور یہاں پہ صاحبان نظر بیٹھے ہوئے ہیں, بیت ملاحظہ فرمائیے کہ کتنی خوشی تھی. اور چوتھے مصرے سے بیت کہ خاص تو بنا میں حیدر کرار جب بنا کعبہ, بتوں کو دیکھ کے کافی ادارے. کیوں نہ ہو علی والا تھا کعبہ. جیسے ہم مکروہ چہرے دیکھ دیکھ کے اداس ہو جاتے ہیں, اگر یہ علی والوں کے ولایتی چہرے نہ ہوتے تو کائنات اندھی ہو جاتی. کہ بنا میں حیدر کرار جب بنا کعبہ, بتوں کو دیکھ کے کافی اداس تھا کعبہ. مکی کے آنے کی کرتا رہا, ارے بیت ہے صاحب, مکی کے آنے کی کرتا رہا دعا کعبہ. علی کے آتے ہی دل کھول کر ہنسا کعبہ. علی کے آنے کی گھڑیاں بھی کیا کمال ہوئی, حرم کی کالی ردائیں خوشی سے لال ہوئی. بیت ہے, مولا آپ کو آباد رکھیں, کہ علی کے آنے کی گھڑیاں بھی کیا کمال ہوئیں, حرم کی کالی ردائیں. بھائی اسد بھائی, علی کے آنے کی گھڑیاں بھی کیا کمال ہوئیں, حرم کی کالی ردائیں خوشی سے لال ہوئیں. جدار خانہ کعبہ میں در مبارک ہو, جدار خانہ کعبہ میں در مبارک ہو, جناب بنت اسد رہ گزر مبارک ہو. ہر ایک سفر سے الگ یہ سفر مبارک ہو, خدا کے گھر سے ملا ہے پسر مبارک ہو. خدا کے گھر سے ملا ہے, بس 3 بند کے لیے زحمت دے رہا ہوں کہ خدا کے گھر سے ملا. یہ تو بڑی تیزی سے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہید کے بند ختم ہو جائے, تو نتیجے کے 3 بند آپ کے حوالے, ایک ساقی نامہ کا ہے اور 2 بند جو ہے مدح کے. ملاحظہ فرمائیں کہ خدا جدار خانہ کعبہ میں در مبارک ہو, جناب بنت اسد رہ گزر مبارک ہو, ہر ایک سفر سے الگ یہ سفر مبارک ہو. خدا کے گھر سے ملا ہے پسر مبارک ہو, تھی جس پسر کی تمہیں چاہ مل گیا تم کو, بڑھاؤ ہاتھ ید اللہ مل گیا تم کو. تھی جس پسر, اب ایک رعایت دیکھیے گا, تھی جس پسر کی تمہیں. اچھا کچھ لوگ جو ہیں وہ خاموشی کا روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ بس آپ دعا کیجئے کہ اللہ آپ کے گلے میں میثم تمار کی سیرت کا ہار ڈال دے, تاکہ دار پہ بھی علی علی کہنے کی عادت ہو جائے. نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, تھی جس پسر کی تمہیں چاہ مل گیا تم کو, بڑھاؤ ہاتھ ید اللہ مل گیا. اب یہاں سے تیار ہو جائیے, میں بند اپنے پسند کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دیکھیے گا یہاں سے کہ ترس رہی ہیں نگاہیں چلو حرم دیکھیں. کیا منظر نامہ ہے, سنیے. ترس رہی ہیں نگاہیں, چوتھا مصرع شاید بولنے پہ مجبور کر دے. ترس رہی ہیں نگاہیں چلو حرم دیکھیں, خدا نے دین پر کیسا کیا کرم دیکھیں. کسی کا دل یہ پکارا کہ دم بدم دیکھیں, کوئی یہ کہتا تھا ہٹ جاؤ پہلے ہم دیکھیں. میں نے مصرع پڑھا ہے آپ کی خدمت میں. ترس رہی ہیں نگاہیں چلو حرم دیکھیں. منظر نامہ سنیے گا کعبے کے باہر کا, مولا کی آمد ہے اور یہ منظر نامہ ہے کہ ترس رہی ہیں نگاہیں چلو حرم دیکھیں, خدا نے دین پر کیسا کیا کرم دیکھیں. کسی کا دل یہ پکارا کہ دم بدم دیکھیں. کوئی یہ کہتا تھا بھاؤ صاحب, کوئی یہ کہتا تھا ہٹ جاؤ پہلے ہم دیکھیں. رسول اور فرشتے سبھی قطار میں تھے, یہ سب علی کی زیارت کے انتظار میں تھے. رسول اور فرشتے سبھی قطار میں تھے, یہ سب علی کی زیارت کے, یہ سب علی کی زیارت کے انتظار میں تھے. بھائی ایک بند سن لیجئے, یہ سب علی کی زیارت کے انتظار میں تھے, یہ سب علی کی ساقی نامے کا بند صاحب میں پڑھتا ہوں تو جھوم جاتا ہوں, پڑھ کے دیکھتا ہوں. یہ میں نے وہاں بھی نہیں پڑھے اور ہندوستان میں شاید دوسری بار پڑھنے جا رہا ہوں. شاید کہ 3 یا 4 روز پہلے میرا روڈ بامبے میں نے یہ بند کہہ کے پڑھ دیا تھا, تو وہ ماحول الگ تھا. لیکن یہاں پہ وہ ماحول مجھے مل جائے تو میں ساقی نامے کا آخری بند آپ کے حوالے کروں کہ ترس رہی ہیں, کوئی یہ کہتا تھا ہٹ جاؤ پہلے ہم دیکھیں. کیا بیتابی تھی, کوئی یہ کہتا تھا ہٹ جاؤ پہلے ہم دیکھیں. رسول اور فرشتے سبھی قطار میں تھے, یہ سب علی کی زیارت کے انتظار میں تھے. مصرع رائے گا نہ کیجئے گا, ساقی نامہ کا پہلا مصرع, شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو. ارے خدا کی قسم, میں نے کہا مصرع رائے گا نہ کیجئے گا, میں دوسرا مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں. شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو, منافقین کی نظروں سے بس بچا کے پیو. ارے
تیسرے مصرے کا آہنگ دیکھیے، شاید کہ پہنچا لے، شراب حب علی ہے یہ دل لگا. اسد بھائی دعائیں چاہتا ہوں سجاد عالم دین تشریف فرمائے. ذرا تیسرے مصرے کا آہنگ دیکھیے گا، بڑے عجیب لہجے میں مصرع ہو گیا. ترس رہی ہیں نگاہیں چلو حرم دیکھیں. اس کے بعد ساقی نامے کا یہ پہلا بند ہے. بھائی ایک ہی، اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہے کہ شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو. شراب حب علی آپ کے حوالے سے ان کے حوالے. شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو. شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو. منافقین کی نظروں سے بس بچا کے پیو. نہیں نہیں یہ رجب ہے، جلا جلا کے پیو. کیا ہم سب بیت سنیے گا چوتھے مصرے سے. ابھی تو تیسرا مصرع پڑھا ہے کہ شراب حب علی ہے. ذرا نعرہ سنا دیجئے گا بیت کے بعد، ابھی نہ سنائیے کہ شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو. شراب حب علی ہے یہ دل لگا. بیت کے لیے مجبوراً چوتھا مصرع مجھے رکھنا پڑا کیونکہ چوتھے مصرے سے بیت ہوتی ہے. مسدس کہنے والے، سمجھنے والے، پڑھنے والے بیٹھے ہیں. چوتھے مصرے سے بیت ملاحظہ فرمائیں. شاید کہ یہ پنڈال کے نیچے بیٹھا ہوا مجمع ایک کوہرام برپا ہو جائے اگر میں پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں. نہ ہو تو دعائیں تب بھی دے دیجیے گا کہ شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو. شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو. منافقین کی نظروں سے بس بچا کے پیو. نہیں نہیں یہ رجب ہے، جلا جلا کے پیو. لبوں پر سورہ کوثر ذرا سجا کے پیو. سرور اور بھی بڑھ جائے گا یہ وعدہ ہے. اسد بھائی بیت سنیں. سرور اور بھی بڑھ جائے گا یہ وعدہ ہے. تبرہ کر کے پیو تو نشہ زیادہ. سرور اور بھی بڑھ جائے گا یہ وعدہ ہے. سرور اور بھی بڑھ جائے گا. داد و تحسین سے یہ دور سنہرا کر دو. داد و تحسین سے یہ دور سنہرا کر دو. نعرہ اس طرح کہو کان کے پردے پھٹ جائے. دشمن حیدر کرار کو پہرا کر دو. نعرہ حیدری. بھائی دیکھیں یہ وقت آ گیا کہ بچے مشورہ دے رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد. ارے کم از کم اب تو بیدار ہو جائیے. ہاں اللہ ان بچوں کو سلامت رکھیں. شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو. ہاں منافقین کی نظروں سے بس بچا کے. نہیں نہیں یہ رجب ہے، جلا جلا کے پیو. لبوں پر سورہ کوثر ذرا سجا کے پیو. سرور اور بھی بڑھ جائے گا یہ وعدہ ہے. تبرہ کر کے پیو گے، تبرہ کر کے پیو تو نشہ زیادہ ہے. تبرہ کر کے پیو تو نشہ زیادہ ہے. ایک بند آخری یاد آ رہا ہے کہ تبرہ کر کے پیو تو نشہ. عالم دین تشریف فرمائیں کہ محشر کے میدان میں ایک آواز گونجے گی، این الرجبیون، اہل رجب کہاں ہیں؟ میں نے حدیث کا فقرہ سنایا، حدیث بڑی طویل ہے اور معصوم فرماتے ہیں میدان محشر میں ایک آواز آئے گی، این الرجبیون، کہاں ہیں اہل رجب؟ اس فقرے کو نظم کرنے کی کوشش کی ہے علماء کی موجودگی میں. بیت آپ کے حوالے کرتا ہوں سنیے گا. خاص طور پہ ملاحظہ، ولا کا نقش جبیں پر ابھارا جائے گا. ایسے ہی سن لیجئے، ولا کا نقش جبیں پر ابھارا جائے گا. علی کے عشق کا صدقہ اتارا جائے گا. ولا کا، ڈاکٹر صاحب بیت سنیے گا، کہ ولا کا نقش جبیں پر ابھارا جائے گا. علی کے عشق کا صدقہ اتارا جائے گا. پلے صراط سے جس دم گزارا جائے گا وہاں بھی اہل رجب کو پکارا جائے گا. چوتھے مصرے سے بیت بہت مشکل تھی. ملاحظہ فرمائیں کہ ولا کا نقش جبیں پر ابھارا جائے گا. سارے بند چھوڑ دیے. علی کے عشق کا صدقہ اتارا جائے گا. پلے صراط سے جس دم گزارا جائے گا. پلے صراط سے جس دم گزارا جائے گا وہاں بھی اہل رجب کو پکارا جائے. کیا پکارا جائے گا؟ وہاں بھی اہل رجب کو پکارا جائے گا. ندا یہ آئے گی، دشمن پر تو حرام ہوئی. ہاں کاش کے دوسرا مصرع پہنچ جائے. ندا یہ آئے گی، دشمن پر تو حرام ہوئی. علی کے شیعوں یہ جنت تمہارے نام ہوئی. ندا یہ آئے گی، دشمن پر تو حرام ہوئی. علی کے شیعوں یہ جنت تمہارے نام ہوئی. سرور اور بھی بڑھ جائے گا یہ وعدہ ہے. تبرہ کر کے پیو تو نشہ زیادہ ہے. ماشاءاللہ بڑی سازگار سماعت ہے اور سازگار ماحول ہے اور بڑی شادابی محسوس کر رہا ہوں میں اس وقت کہ الحمدللہ جتنے ہیں وہ بولنے والے ہیں اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو خاموشی کا روزہ رکھ کے بیٹھے اور 32 دانتوں کے پہرے سے زبان کو آزاد نہ کرے. دیکھیں یہ محترمہ جس کو زبان حضرت لسان کہا جاتا ہے، علیہ الرحمہ، اللہ رحمت نازل فرمائے، یہ جو اللہ نے 2 گرام کی رکھی ہے، مؤنث ہی ہے نصاب، یہ اس کو تو نہیں کہا جاتا زبان نکلا، نہیں زبان نکلی نا تو مؤنث ہے. دیکھیں یہ مؤنث ہے اور 2 گرام کی ہے. اللہ نے فلسفے کی کائنات میں، فلسفی کہتے ہیں، فلسفی میں جتنے بھی فلسفی ہیں وہ کہتے ہیں اس پوری باڈی کو کائنات کہتے ہیں اور اس کے سلطان کا نام ہے نفس. تو بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اضافہ ہماری طرف سے ہو جائے کہ اس پوری کائنات کی جو آپ اپنی زبان میں کہہ لیجئے کہ جس کو کہا جائے کہ حاکمہ،
یا یوں کہہ لیا جائے کہ جس کے حکم سے آج کل سب چلتے ہیں، یا مہارانی کہہ لیجئے پوری کائنات کی، وہ 2 ہی گرام کی ہیں، لیکن پردے کتنے ہیں؟ ارے صاحب استعاروں پہ میرا پردے کتنے ہیں؟ 32 پردوں میں اللہ نے رکھا، یہ ہیں 2 گرام کی، 32 پردوں میں. یہ جب اجازت لے کے نکلتی ہیں تو ہنگامہ نہیں ہوتا. اے سبحان اللہ، یہ مجمع ہے، مجلسی مجمع ہے مولا آپ کو. اور اگر بغیر اجازت کے نکل آئیں تو پوری تاریخ میں ہنگامہ ہو جاتا ہے. ہاں، سارا کام ان کا ہوتا ہے، شکایت ہاتھ کرتا ہے، شکایت پیر کرتے ہیں کہ آپ بغیر اجازت نکلی کیوں؟ ہاتھ ہمارا، یہ ہاتھ کچھ زخمی ہو گیا، پیر زخمی ہو گیا، جسم زخمی ہو گیا. تو اس زبان کو خاموشی رکھیے، اس لیے کہ جناب سلمان سے پوچھا گیا تھا کہ خاموش رہنا اور کتنا بولنا چاہیے. سلمان نے کہا یوں تو پوری زندگی خاموش رہنا ہی عقل مندی کی دلیل ہے، لیکن جب بات علی کی آ جائے، لیکن جب بات علی کی آ جائے اور حق اہل بیت کی آ جائے تب خاموشی جرم کہلاتی ہے. آئیے، میں چونکہ مقامی اور بیرونی شعراء کرام کی فہرست ہے، آپ ذہن سلمہ کو نہ دیکھیے، یہ ہماری لسٹ میں بالکل الگ رہتے ہیں، اس لیے ہاں، کیونکہ میں بھی بہت مطمئن ہوں کہ انہیں یہاں بیٹھ کے سنتا ہوں اور بار بار یہاں سے جانے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں. اور ہماری نصیحت پہ انہوں نے عمل بھی کیا ہے. جس انداز سے انہوں نے پڑھا ہے بس اسی انداز سے یہ پڑھتے رہیں، ابھی تھوڑا اور اوپر نہ جائیں، کیونکہ جس طریقے سے، ہاں، اس لیے کہ یہ ہمارے سجاد ہلوری صاحب ہیں، یہ بہتر جانتے ہیں کہ ابھی اتنی اوپر سے پڑھنا نہیں چاہیے. سجاد بھائی کو تو آپ نے سنا ہوگا، شیخ سے دوستانہ بری بات ہے، ہاں، تو بعد میں بڑا ہنگامہ ہو گیا تھا صاحب، لیکن پڑھا انہوں نے، آج تک وہ سنا جا رہا ہے. آئیے، میں بڑی ادب و احترام سے، نظر نہ لگے اس لیے بڑی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں نظر حسن صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. ایک مقامی اور ایک بیرونی شاعر مجھے آپ کے حوالے کرنا، ان کے فوراً بعد ایک بیرونی شاعر آپ کے حوالے. ابھی آپ کے سامنے ہیں نظر حسن صاحب. آپ یوں تو بہت خوبصورت ہیں، بغیر کہے صلوات پڑھتے ہیں تو خوبصورتی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. حضرات، آپ سب کو آج کی یہ جشن بہت بہت مبارک ہو. میں اپنے 4 مصرے سے آغاز کرتا ہوں، چھوٹے حضرت کے سامنے. تیرے وجود کی کل کائنات ڈوب گئی، تیرے وجود کی کل کائنات ڈوب گئی. یزید کھلے دریا میں بات ڈوب گئی. یزید کھلے دریا میں بات ڈوب گئی. اٹھا کے حضرات عباس نے جو پھینکا تھا، اسے کچلوں میں ساری فرات ڈوب گئی. اسے کچلوں میں ساری فرات ڈوب گئی. نعرہ صلوات. ایک مطلع 3 شعر. آئینہ لاکھوں ہے ایسا، آئینہ کوئی نہیں، کوئی نہیں کہ آئینہ لاکھوں ہے ایسا، آئینہ کوئی نہیں. آئینہ لاکھوں ہے ایسا، آئینہ کوئی نہیں. جیسا خیبر کا ہے ویسا
مار کا کوئی نہیں، جیسا خیبر کا ہے ویسا مار کا کوئی نہیں، اور پرچم اسلام لے کر روز جاتے ہیں سبھی، پرچم اسلام لے کے روز جاتے ہیں سبھی، دو گھڑی میدان میں لیکن رکا کوئی نہیں، دو گھڑی میدان میں لیکن رکا کوئی نہیں، بولے پیغمبر کی تم نہ مرد ہو ڈرپوک ہو، بولے پیغمبر کی تم نہ مرد ہو ڈرپوک ہو، بولے پیغمبر کی تم نہ مرد ہو ڈرپوک ہو، جیسے تم بھاگے ہو ایسے بھاگتا کوئی نہیں، جیسے تم بھاگے ہو ایسے اب جواب سنیں کہ جیسے تم بھاگے ہو ویسے یہاں سنیں کہ ویسے ایسے بھاگتا کوئی نہیں، ہم نہیں بھاگے تھے گھوڑا لے کے بھاگا تھا ہمیں، ہم نہیں بھاگے تھے گھوڑا لے کے بھاگا تھا مجھے، ہم نہیں بھاگے تھے گھوڑا لے کے بھاگا تھا مجھے، یا نبی اس میں ہماری تو خطا کوئی نہیں، یا نبی اس میں ہماری تو خطا کوئی نہیں، نعرہ صلوات پڑھیں حضرات، یا نبی اس میں ہماری تو خطا کوئی نہیں، سب جاتے رہے علم لے لے کے، اور 39 دن تک یہ چلتا رہا، نبی نے دیکھا کہ 39 دن تک چل رہا ہے، اس کے بعد نبی نے کہا سماعت فرمائیں حضرات کہ کل علم میں مرد کو دوں گا پیغمبر نے کہا، کل علم میں مرد کو دوں گا پیغمبر نے کہا، کل علم میں مرد کو دوں گا پیغمبر نے کہا، اس سے ثابت ہو گیا تم میں شجاع کوئی نہیں، اس سے ثابت ہو گیا تم میں شجاع کوئی نہیں، اب مصطفیٰ یہ سوچ کرنا دے علی پڑھنے لگے، مصطفیٰ یہ سوچ کرنا دے علی پڑھنے لگے، مصطفیٰ یہ سوچ کر نادے علی پڑھنے لگے، مشکلوں میں اس سے اچھا راستہ کوئی نہیں، مشکلوں میں اس سے اچھا راستہ کوئی نہیں، ختم ہونے ہی نہ پائی تھی ابھی نادے علی، ختم ہونے ہی نہ پائی تھی ابھی نادے علی، ختم ہونے ہی نہ پائی تھی ابھی نادے علی، آ گئے مشکل کشا لمحہ لگا کوئی نہیں، آ گئے مشکل کشا لمحہ لگا کوئی نہیں، نعرہ صلوات پڑھیں حضرات،
اور محمد نے علی کو بھیجا کہ فتح کرنے کے لیے. تو جب مرحوم کے سامنے علی آئیں تو مرحوم نے بولا کہ انتا مرحب، میں مرحوم ہوں، میرے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا ہے. تو مولا علی نے کہا کہ یاد کرو تمہاری ماں نے کہا کیا کہا تھا. ٹکا کوئی نہیں سامنے مرحب علی کے، آ کے یہ کہنے لگا. سامنے مرحب علی کے آ کے یہ کہنے لگا. سامنے مرحب علی کے آ کے یہ کہنے لگا. میں ہوں مرحب سامنے میرے ٹکا کوئی نہیں. اب جواب سنیں. میں ہوں مرحب سامنے میں ریٹی کا کوئی نہیں. بولے مولا ہنس کے ماں نے کیا کہا تھا یاد کر. بولے مولا ہنس کے ماں نے کیا کہا تھا یاد کر. بولے مولا ہنس کے ماں نے کیا کہا تھا یاد کر. میں ہوں حیدر جنگ میں مجھ سے بچا کوئی نہیں. میں ہوں حیدر جنگ میں مجھ سے بچا کوئی نہیں. یہاں سے ایک شعر ایک مقطع سنیں کہ میں ہوں میں ہوں حیدر جنگ میں. سب کو چھوڑ دیا میں نے. اس میں 60 شعر تھے، میں نے سب کو چھوڑ دیا، صرف آپ کے سامنے 12 شعر پڑھے میں نے. میں ہوں حیدر جنگ میں مجھ سے بچا کوئی نہیں. ایک حملے میں ہوا 2 سر سے لے کر پاؤں تک. ایک حملے میں ہوا 2 سر سے لے کر پاؤں تک. ایک حملے میں ہوا 2 سر سے لے کر پاؤں تک. جیسے مرحب ہے مرا ویسے مرا کوئی نہیں. جیسے مرحب ہے مرا ویسے مرا کوئی نہیں. نعرہ صلوات پڑھیں. جیسے مرحب ہے مرا ویسے مرا کوئی نہیں. جب فتح ہو گئی مولا علی کے ہاتھ پہ تو مولا رسول اللہ نے مولا علی کو دلہا بنا دیا کہ بھائی یہ فتح خیبر ہے. سب کو ایک ایک حصہ ملا. مانے بنی مانے علی کو 2 حصہ ملا. سنیں مقطع کا بند کہ گھر علی پہنچے تو خالی ہاتھ پہنچے اے خطیب. گھر علی پہنچے تو خالی ہاتھ پہنچے اے خطیب. گھر علی پہنچے تو خالی ہاتھ پہنچے اے خطیب. فاطمہ زہرا نے بھی شکوا کیا کوئی نہیں. محترم نظر حسن صاحب بہت عمدہ کلام پیش کر رہے تھے. سب کو ایک حصہ ملا لیکن علی کو 2. اس لیے کہہ دیا تھا 39ویں دن کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. یہ کہہ دیا تھا. ہاں اور ماشاءاللہ ہمارے دیکھیے میں نے بخاری سے یہ جملہ کہا ہے اور صحیح کتابوں سے صحیح بات کہی ہے. ہاں اور الحمدللہ مطالعہ کرنے والے اور ورق گردانی کرنے والے کتابوں کی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں استعارتاً کنایتاً. اچھا کچھ لوگ ایسے گھور کے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہمیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے، لیکن ہم بھی ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ افتخار عارف کے مصرے سن لیجئے. خیبر کی مناسبت سے میں موضوع سے منحرف نہیں ہوتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ موضوع پر ہی بات ہو. جیسے نظر صاحب نے جہاں سے چھوڑا میں وہیں سے شروع کرتا ہوں. آہستہ سے میں پڑھ دیتا ہوں اور سکہ پلٹ کے دیکھتے ہیں. مجمع ذرا زور سے سن لے. افتخار عارف رسائی ادب کا بڑا معتبر نام. وہ فرماتے ہیں نہ مال و زر ہے
نہ جاہو حشم ہمارا ہے. کیا مصروں کی ساخت ہے. نہ مال و زر ہے نہ جاہو حشم ہمارا ہے مگر خدا کی عطا ہے قلم ہمارا ہے. ارے سبحان اللہ، یہ نسیم سحر نہ چلائیے داد کی، کم از کم ایک طوفان آنا چاہیے جو ہم ہر سال دیکھتے ہیں، تاکہ ایک بیرونی شاعر آپ کے حوالے کریں. افتخار عارف کے تیسرا اور چوتھا مصرع سنیے. فرماتے ہیں کہ علامتی مصرے کے بعد چوتھا مصرع کیا معراج پہ پہنچایا. فرماتے ہیں کہ نہ مال و زر ہے نہ جاہو حشم ہمارا ہے، نہ مال و زر ہے نہ جاہو حشم ہمارا ہے، خود مگر خدا کی عطا ہے قلم ہمارا ہے. علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے. علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے. ایک ہاتھ سے ویڈیو بنائیے، دوسرے ہاتھ سے آپ داد دیتے رہیے گا. اللہ آپ کو بھی اگلے برس تک آئی فون آپ کی جیب میں ہو، سیمسنگ ہٹ جائے. بھئی یہاں سے تو بلندیاں آتا ہوتی ہیں، یہاں معراج پہ لوگ پہنچتے ہیں. ہاں، علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں. دیکھیں آپ نے تو بالکل بیاض کے ایسے پنے پلٹ دیے ہیں کہ میں میر انیس کے خانمادے میں چلا گیا اور میر مونس رحمت اللہ علیہ کے 4 مصرے مجھے یاد آ گئے. میں ان کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں جن کے دیدے پتھرانے والے ہیں، تاکہ یہ جامع ولایت پہنچ جائے تو وہ گھورنا بند کر دیں. ہاں، علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، ہاں وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے. اب چاروں مصریں کی تراج دیکھیے. میر مونس رحمت اللہ علیہ، آپ جب تک سنیں گے نہیں تو ہم جیسے ناظم محفل دولہا صاحب عروج کو کب سنائیں گے، میر عشق کو کب پڑھ کے آپ کو سنائیں گے، تعشق کو کب سنیے گا. جب آپ سنیں گے تو ہم سنائیں گے. سنیے میر مونس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجرئی دل سے فغاں، کیا لہجہ ہے، مجرئی دل سے فغاں آہ جگر سے نکلے. بول لیجئے تاکہ دوسرا مصرع پڑھوں. ہاں دھیرے دھیرے آواز بلند کیجئے. مجرئی دل سے فغاں، مصروں کو لہجہ نہ ملے تو مزہ نہیں آتا. مجرئی دل سے فغاں آہ جگر سے نکلے، غم سرور میں لہو دیدے تر سے نکلے. چوتھا مصرع اٹھا لیجئے گا صاحب ورنہ میری ذمہ داری نہیں ہے. میر مونس کے مصرے فرماتے ہیں مجرئی دل سے فغاں آہ جگر سے نکلے، غم سرور میں لہو دیدے تر سے نکلے. ایک حر ایک غلام ایک پسر ایک بھائی. میر مونس کے مصرے ہیں تو بس تراش ایسی ہی ہوگی. میں پھر پڑھ جاؤں دوسرے 2 مصرے تاکہ چوتھا پہنچ جائے. کہ مجرئی دل سے فغاں آہ جگر سے نکلے، غم سرور میں لہو دیدے تر سے نکلے. فرماتے ایک حر ایک غلام ایک پسر ایک بھائی، 4 یہ پنجتنی فوج عمر سے نکلے. ماشاءاللہ مولا آپ کو آباد رکھیں. کہ ایک حر ایک غلام ایک پسر ایک بھائی، 4 یہ پنجتنی فوج عمر سے نکلے. بابو صاحب بی اے لکھنؤ کا ایک بڑا معتبر نام ہے صاحب. نظامت کے ایسے ہی پنے پلٹتے رہتے ہیں، آپ مجھے دیکھتے ہیں، میں دہرانے کا قائل نہیں ہوں. دھیرے دھیرے لوگ آ رہے ہیں تو میں سجاد صاحب کو آپ کے حوالے کروں. یہ مصلح عشق امام حسین کا سجاد ہے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. صاحب جملوں پہ آپ ماشاءاللہ خوب دیکھتے رہتے ہیں کہ ہاں یہ کب جملوں پہ آپ داد دیں، یہ میں دیکھتا رہتا ہوں الحمدللہ. ایک حر ایک غلام ایک پسر ایک بھائی، 4 یہ پنجتنی فوج عمر. بابو صاحب بی اے. چشمہ اتار لوں تاکہ سب کو دکھائی دے کہ ہاں میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں. چشمے تو ہو سکتا ہے کہ لائٹ پڑ رہی ہو. اب نظروں کا بھی بڑا کمال ہوتا ہے نا، جنگ کے میدان میں نظروں سے لشکر روک لیا جاتا. ہاں تو ہم تو نظروں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کا جو یہ زلزلہ رکا ہوا ہے داد کا، یہ کم از کم زلزلہ ہے ادھر ادھر آ رہا ہے، لیکن جہاں آنا چاہیے وہاں ابھی تک نہیں آیا ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ داد کا زلزلہ رکا کیوں ہے. میں پھر 2 شعر آپ کی خدمت میں الگ الگ پڑھتا ہوں اور بڑا لطف آئے گا. بابو صاحب بی اے. بچے شرارت کریں ڈر نہیں لگتا. کوئی بوڑھا ممبر کے پاس شرارت کرے تو غدیر کی یاد آتی. ارے الحمدللہ ماشاءاللہ میں نے بوڑھے کی بات کی. ہماری قوم میں بوڑھے نہیں ہوتے، بزرگ ہوتے ہیں. ہاں بزرگی علم اخلاق سے آتی ہے. ہماری قوم میں بزرگ ہوتے ہیں، بوڑھے کہیں ہوتے ہوں گے، اس لیے کہ بوڑھا وہ ہوتا ہے جو قدم قدم پہ سانپ کو دیکھ کے رونے لگے.
لیکن ہمارے ہاں بزرگ وہ ہیں کہ جو روتے نہیں ہیں بلکہ بچوں کو کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. بابو صاحب بی اے لکھنؤ کا بڑا معتبر نام ہے, گراف ایجنسی, اسے بھی کور کیجئے گا اور ذرا دور تک پہنچائیے گا تاکہ شہادت اور گواہی رہے آپ کے ذریعے سے کہ نظامت میں نے بابو صاحب بی اے کا یہ شعر پڑھا ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں ان کا یہ شعر پڑھ رہا ہوں, کیونکہ ایک غزل تھی جس کی ردیف تھی کمر کمر. کیا ردیف تھی؟ ڈرایا نہ کیجئے, ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے. کمر 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 کمر. تو کسی نے کہہ دیا بابو صاحب بی اے مرحوم سے اس پہ غزل ہو سکتی ہے لیکن سلام نہیں ہو سکتا. تو بابو صاحب بی اے نے کہا میں بھی مولا کا چاہنے والا ہوں, غزل ہو گئی ہے تو سلام بھی ہوگا. کم سے کم 7 شعر فی البدی بیٹھ کے کہے. ایک شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں, چاہے جیسے قبول کیجئے. ردیف ہے کمر کمر. ایک مصرع سن لیے تاکہ ذہن میں رہے. نکلی ہے کوہ قاف سے پریاں کمر کمر. ڈرا دیا آپ نے تو, الحمدللہ 10-12 بولے. نکلی ہے کوہ قاف سے پریاں کمر کمر. یہ سوچ کے بھی آ جائے کیجئے کہ کچھ نیا ہی سناؤں گا. نکلی ہے کوہ قاف سے پریاں کمر کمر. بابو صاحب بھی یہ نے کہا سنیے سلام کا پہلا شعر. کیوں سلام نہیں ہو سکتا؟ کہا سنائیے. کہا مظفر پور میں پڑھ کے دیکھتے ہیں. ہاں یہ ماشاءاللہ نشے من کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مظفر پور کی معتبر سماعتیں. ہم بابو صاحب بی اے کی روح سے اجازت چاہتے ہوئے یہ شعر آپ کے حوالے کرتے ہیں. وہ یہیں موجود ہوں گے کیونکہ مومن کی روحیں آتی ہیں ذکر اہل بیت میں. آپ داد دے دیجئے گا, ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے گا. لیکن سنیے بابو صاحب بی اے نے فرمایا سلام ہو سکتا ہے. کہا سنیے پہلا شعر. نکلی ہے کوہ قاف سے پریاں کمر کمر. وہ فرماتے ہیں سنو پہلا شعر. قاسم نے چاہا. بھائی مطلع سے مقطع تک توجہ چاہتا ہوں. جو صوفے پہ بیٹھے ہیں ہمارے بزرگان ان سے بھی دعائیں ملاحظہ فرمائیں. وہ فرماتے ہیں کہ قاسم نے چاہا ازرق شامی کو 2 کروں. نظرے بھائی مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں, نہ ہلے ہیں نہ حرکت ہوئی ہے. بھائی پہلے مصرے پہ حرکت نہیں ہے تو دوسرے پہ برکت کیسے ہوگی؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ حرکت کیجئے. حسن سماعت اسی کو کہتے ہیں, پہلا پڑھا جائے مصرع تو اٹھا لیا جائے. میں پھر مصرع. قاسم نے چاہا ازرق شامی کو 2 کروں. میں پھر مصرع لہجے سے پڑھتا ہوں. قاسم نے چاہا ازرق شامی کو 2 کروں. سرور نے دی صدا کہ میری جان کمر کمر. ارے سبحان اللہ, مولا آپ کو کیا شاعری سنتے ہیں آپ, مولا آپ کو آباد رکھیں. وہ فرماتے ہیں قاسم نے دی صدا, قاسم نے چاہا ازرق شامی کو 2 کروں. سرور نے دی صدا کہ میری جان کمر کمر. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہی تو کہا تھا شاید کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے لیے ایک شعر سنا دیجئے گا, اور ہمارے برادر آپ نے کہا تھا بزرگ ہیں ہمارے. تو ایک جناب خدیجہ اور بالی سکینہ کا ایک شعر سنیے, ہماری نسلیں قربان ہو جائیں اس خانوادے پر. علی ناصر صاحب تارا گڑھ صاحب پہاڑ سے مصرے لایا ہوں, اور زمین پہ رہنے والوں کے لیے پہاڑ سے مصرے, اور بھی ٹھنڈک اتری نہیں ہے. ہاں پھر پہاڑ پہ واپس چلی گئی ہے. تو اب پہاڑ سے مصرے لایا ہوں تو ذرا کملی والے کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر چادر میں ہاتھ ہوں تو نکال لیجئے گا. بڑی رعایت سے میں نے یہ جملہ کہا ہے. ماشاءاللہ مزمل اور مدثر کا واسطہ ہے کہ اس کو ذرا غور سے سنیے گا. علی ناصر صاحب اجمیری تارا گڑھ. دیکھیں کبھی کبھی مولا کیا عطا کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں بالیاں, میری نظر میں بہت بڑا شعر ہے, لاج رکھیے گا ورنہ افسوس شہر ادب شہر انیس تک ہوگا. وہ فرماتے ہیں بالیاں 2 تھی سکینہ کی برائے اسلام. اب سن لیجئے دوسرا مصرع تاکہ دل میں کوئی بال نہ آنے پائے دل کے آئینے میں. میں چاہتا یہ ہوں کہ مظفر پور کی سماعتیں ہیں تو ہر سال ایسے ہی مصروں کا انتخاب ہوتا ہے. پھر شعر سن لیے. وہ فرماتے ہیں بالیاں 2 تھی سکینہ کی برائے اسلام. سجاد صاحب اسد بھائی, بالیاں 2 تھی سکینہ کی برائے اسلام, جو خدیجہ تیری دولت کے برابر نکلی. ارے سبحان اللہ, مولا آپ کو آباد رکھے. ارے کیا حفظ مراتب ہیں, ذرا سا آپ ملاحظہ فرمائیں. بالیاں 2 تھی سکینہ کی برائے اسلام, اسے تحفہ سمجھ کے کرتاز کی طرف سے رکھ لیجئے گا. بالیاں 2 تھی سکینہ کی برائے اسلام, جو خدیجہ تیری دولت کے برابر نکلی. ایسی ایسی شاعری رسائی ادب میں ہو رہی ہے. اللہ سب کو سلامت رکھے, ہمارے بزرگان کے درجات بلند فرمائے کہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں. آئیے میں سرزمین ہلور کی طرف کوچ کرتا ہوں. سرزمین ہلور بڑی زرخیز زمین ہے جہاں سے ہمیں صرف اور صرف شعراء کا باب نہیں کھلا ہوا ملا, وہاں علم کا بھی باب کھلا, اور ایسا علم کا باب کہ جس سے استفادہ پوری کائنات نے کیا.
ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تائید فرمائیں گے۔ سرزمین ہلور بڑی زرخیز زمین ہے، جہاں کے پائے کے علماء جن کی لکھی ہوئی کتابوں سے آج ہمارے علماء استفادہ کر رہے ہیں، اور ویسے ہی وہاں پہ شاعری بھی ہوئی ہے۔ آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام سے اس سرزمین کی نمائندگی فرما رہے ہیں، اور پوری کائنات میں جن کے کلام سنے بھی جا رہے ہیں اور پڑھے بھی جا رہے ہیں، غیر معروف نام نہیں ہے، بہت مشہور و معروف نام ہے۔ بس میں چونکہ نظامت کی بیساکھی ہے تو نام لے رہا ہوں۔ میں گزارش کر رہا ہوں محترم سجاد ہلوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات اس سے پہلے کہ یہ کلام سنائیں، سلام کے طور پہ صلوات سنا دیجیے۔ حاضرین محفل، السلام علیکم۔ الحمدللہ آپ حضرات مسلسل بیدار ہیں، اور کیوں نہ بیدار ہوں، جس کے ذکر سے ساری کائنات بیدار ہو جاتی ہے، اور انسان گھر بیٹھا بیٹھا خلد کا حقدار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ پاک و پاکیزہ ذکر ہے جسے سننا بھی عبادت ہے اور جسے کرنا بھی عبادت ہے۔ میں اپنے سفر کا آغاز 4 مصروں کے ساتھ کرتا ہوں۔ اولاً بابرکت جشن فتح خیبر کی دل مبارکباد آپ سب مومنین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہیں سے ایک ماحول بنائیں انشاءاللہ بیداری کے ساتھ، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، جزاک اللہ۔ میں حاضر کرتا ہوں 4 مصرے، سنیں خاص طور سے جتنے بھی نوجوان بھائی ہیں، بزرگان ہیں، علماء حضرات تشریف فرما ہیں، خاص طور سے ہمارے بابو بھائی، الحمدللہ ان کی بے پناہ محبتیں ہیں، مولا انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ یقیناً محفل تو ہونی ہی ہے، عبادت ہوتی ہے، مگر اس کے علاوہ بھی کبھی کبھار اشعار کے ذریعے، سلام کے ذریعے، خیریت کے ذریعے، یہ ان کی محبت ہے۔ سارے شعراء کا یہ خیال رکھتے ہیں، مولا ان کے رزق میں اضافہ عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ میں یہ 4 مصرے مولا کے چاہنے والوں کے لیے حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں گے۔ مت سمجھنا قلیل ہوتا ہے، انشاءاللہ حضرات محظوظ ہوں گے، سنیں گے ذرا بیداری سے۔ مت سمجھنا قلیل ہوتا ہے، مت سمجھنا قلیل ہوتا ہے، عشق حیدر طویل ہو، مولا سلامت رکھے، جی شاد رہیں، آباد رہیں، آخری فر تک، آخری مجمع تک۔ مت سمجھنا قلیل ہوتا ہے، عشق حیدر طویل ہوتا ہے، ارے بغض رکھتا ہے جو بھی حیدر سے، بغض رکھتا ہے جو بھی حیدر سے، ہر قدم پر ذلیل ہو، مولا سلامت رکھے، ہر قدم، مل کے بولے، بغض رکھتا ہے جو بھی حیدر سے، ہر قدم پر ذلیل ہوتا ہے، ہر قدم پر ذلیل ہوتا ہے۔ اپنے مولا کا جو
ہم ذکر کیا کرتے ہیں اپنے مولا کا جو ہم ذکر کیا کرتے ہیں جانے کیا بات ہے کچھ لوگ جلا کر جانے کیا بات ہے کچھ لوگ جلا کرتے ہیں وہ نبی والے علی والے نہیں ہو سکتے میرے ساتھ وہ نبی والے علی والے نہیں ہو سکتے وہ نبی والے علی والے نہیں ہو سکتے جو علم دیکھ کے منہ پھیر لیا بڑا سلامت ان کا حیدری وہ نبی والے علی والے نہیں ہو سکتے وہ نبی والے علی والے نہیں ہو سکتے جو علم دیکھ کے منہ پھیر لیا کے جو علم دیکھ کے منہ پھیر لیا کرتے ہیں اور حضرات یہ 4 مصرے حاضر کرتا ہوں سنیں گے خاص طور سے پوری رات علم کے انتظار میں بیٹھے رہے جگتے رہے قسم خدا کی یہی تو وہ قوم ہے جو پڑھنے سے پہلے جہاں کا بچہ بھی بتا دیتا ہے کہ کیا پڑھنے والا ہے سماعت کریں گے خاص طور سے ارے جو یہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ تم جشن منانا چھوڑو میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ بیداری کے ساتھ جو یہ کہتے ہیں کہ تم جشن منانا چھوڑو جو یہ کہتے ہیں کہ تم جشن منانا چھوڑو جو یہ کہتے ہیں کہ تم جشن منانا چھوڑو ایسے بے دینوں سے تم ہاتھ ملانا ایسے بے دینوں سے تم ہاتھ ملانا چھوڑو اب سنیے گا جن کے اجداد جن کے اجداد علم چھوڑ کے کل بھاگے تھے جن کے اجداد چچا علم چھوڑ کے کل بھاگے تھے جن کے اجداد علم چھوڑ کے کل بھاگے تھے بس وہی کہتے ہیں تم بس وہی کہتے ہیں پرچم کو اٹھانا چھوڑ بس وہی کہتے ہیں پرچم کو اٹھانا چھوڑو بس وہی کہتے ہیں پرچم کو اٹھانا چھوڑو صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر بلند ترین میں حاضر کرتا ہوں یہیں سے 4 مصرے اور سماعت کریں گے باوی خاص طور سے اگر دل میں علی کا پیار ہو تو ساری کائنات کچھ بگاڑ نہیں سکتی دلوں میں علی سے محبت ہو تو دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی یقیناً سنیں گے خاص طور سے ارے جس کے دل 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 میں علی کی محبت نہیں میرے ساتھ ہو جائے انشاءاللہ جس کے دل میں علی کی محبت نہیں جس کے دل میں علی کی محبت نہیں جس کے دل میں علی
کے دل میں علی کی محبت نہیں، اس کی قسمت میں لعنت ہے، جنت نہیں۔ اس کی قسمت، مولا سلامت رکھے، اس کی قسمت میں لعنت ہے، جنت نہیں۔ اس کی قسمت میں لعنت ہے، جنت نہیں۔ پوری دنیا پریشان ہے۔ ابھی ایام اضحیٰ کا چاند بھی نمودار نہیں ہوتا ہے محرم کا، کہ اپنے اپنے بستروں کو لے کے نکل جاتے ہیں۔ سماعت کریں گے خاص طور سے، جس کے دل میں علی کی محبت نہیں، اس کی قسمت میں لعنت ہے، جنت نہیں۔ انگلیاں مت اٹھاؤ عزاداری پر، قسم خدا کی عزاداری کے لیے اگر جان جاتی ہے تو بے شک چلی جائے۔ انگلیاں 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 مت اٹھاؤ عزاداری پر، انگلیاں مت اٹھاؤ عزاداری پر، انگلیاں مت اٹھاؤ عزاداری پر۔ یہ نماز محبت ہے، بدعت نہیں۔ یہ نماز محبت ہے، بدعت نہیں۔ پوری دنیا پریشان ہے کہ غم حسین ہو یا محافلیں ہوں، مجلسیں ہوں، کہاں سے اتنی دولت آتی ہے؟ یہ شیعہ کیوں قربان ہیں؟ ایک مجلس کرتے ہیں، دوسری تیاری ہوتی ہے، ایک محفل ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے۔ سماعت کریں گے خاص طور سے، انگلیاں مت اٹھاؤ عزاداری پر، یہ نماز محبت ہے، بدعت نہیں۔ ارے خرچ کرتے ہیں جتنی محرم میں ہم، خرچ کرتے ہیں جتنی محرم میں ہم، خرچ کرتے ہیں جتنی محرم میں ہم، شاہوں کے پاس بھی اتنی دولت نہیں، شاہوں کے پاس بھی اتنی دولت نہیں، شاہوں کے پاس بھی اتنی دولت نہیں۔ اور یہ شعر سماعت کریں گے جتنے بھی مومنین ہیں، میرے نوجوان بھائی ہیں، سماعت کریں گے خاص طور سے، جس کے دل میں علی کی محبت نہیں، اس کی قسمت میں لعنت ہے، جنت نہیں۔ انگلیاں مت اٹھاؤ عزاداری پر، یہ نماز محبت ہے، بدعت نہیں۔ خرچ کرتے ہیں جتنے محرم میں ہم، شاہوں کے پاس بھی اتنی دولت نہیں، تو زندگی بھر وہی کھائیں گے ٹھوکریں۔ ارے یا علی جن کو کہنے کی عادت نہیں، یا علی یا بولے، یا علی جن کو کہنے، علی 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 تو زندگی بھر وہی کھائیں گے ٹھوکریں، ارے زندگی بھر وہی کھائیں گے ٹھوکریں، زندگی بھر وہی کھائیں گے ٹھوکریں۔ یا علی جن کو کہنے کی عادت نہیں، یا علی جن کو کہنے
کی عادت نہیں. صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرات علی کے ہاتھ پا خیبر کا در ہے. علی کے ہاتھ پا خیبر کا در ہے. سماعت کریں گے. میں حاضر کرتا ہوں علی کی ذات سے جو بے خبر ہے. بیداری سے سنیں, بیداری سے. جو پیچھے ہیں وہ آگے آئیں گے, جو آگے ہیں اور آگے آئیں گے. سماعت کریں. علی کی ذات سے جو بے خبر ہے, علی کی ذات سے جو بے خبر ہے, اسی کو نعرہ حیدر سے ڈر ہے. علی کی ذات سے جو بے خبر ہے, علی کی ذات سے جو بے خبر ہے, اسی کو نعرہ حیدر سے ڈر ہے. فراز دار پر میسم کو دیکھو. سماعت کریں گے خاص طور سے. ارے فراز میسم کو دیکھو, علی کا مدح خواہ کتنا نڈر ہے. علی کا مدح خواہ کتنا نڈر ہے. علی کی ذات سے جو بے خبر ہے, اسی کو نعرہ حیدر سے ڈر ہے. اب شعر سنیں گے حضرات. بنا حب علی کر لو زیارت, بنا حب علی کر لو عبادت. بنا بھائی خاص طور سے بنا حب علی کر لو عبادت. نتیجہ شیخ جی اس کا صفر ہے. بنا حب علی کر لو عبادت. نتیجہ شیخ جی اس کا صفر ہے. نتیجہ شیخ جی اس کا صفر ہے. اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں حضرات. سماعت کریں گے. تمام مولائی تشریف فرما ہے خاص طور سے بیداری کے ساتھ. سپر پاور سے ٹکرانا اکیلا. سپر پاور جو دنیا کو مات دیتا ہے, چیلنج کرتا ہے, اس کو کس نے چیلنج کیا, کس نے للکارا؟ سنیں. سپر پاور سے ٹکرانا اکیلا. سپر پاور سے ٹکرانا اکیلا. یہ بس ایران کا ہی ایک جگر ہے. سپر پاور مولا سلامت رکھے. حیدر حیدر سے ٹکرانا اکیلا. سپر پاور سے ٹکرانا
اکیلا، یہ بس ایران کا ہی ایک جگر ہے، یہ بس ایران کا ہی ایک جگر ہے۔ علی کے ہاتھ پا خیبر کا در ہے، ارے نشانی نشانی فتح کی دیکھے زمانہ، نشانی فتح کی دیکھے زمانہ، علی کے ہاتھ پا خیبر کا در ہے، علی کے ہاتھ پا خیبر کا در ہے۔ منائیں گے وہ جشن فتح خیبر کرم اللہ کا جس شخص پر ہے، منائیں گے وہ جشن فتح خیبر کرم اللہ کا جس شخص پر ہے۔ تو ایسا جاد مت کر فکر دنیا کہ جنت میں تیرا تیار گھر ہے، کہ جنت میں تیرا تیار گھر ہے، کہ جنت میں تیرا تیار گھر ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھتے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرات ایک مطلب اور 2-3 شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں گے خاص طور سے، ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ خاص طور سے حضرات، جس پر رشتے بھی ہیں قربان وہ رشتہ ہے علی، جس پر رشتے بھی ہیں قربان وہ رشتہ ہے علی، جس پر رشتے بھی ہیں، جس پر رشتے بھی ہیں قربان وہ رشتہ ہے علی، بیٹے عمران کے داماد خدیجہ، بیٹے عمران کے داماد خدیجہ ہیں علی۔ اب میں شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں حضرات۔ 313 رسولوں نے بھی اقرار کیا، سماعت کریں خاص طور سے۔ 313 رسولوں نے بھی اقرار کیا، 313 رسولوں نے بھی اقرار کیا، میرے آقا میرے مرشد میرے مولا ہے علی، میرے آقا میرے مرشد میرے مولا ہے علی۔ اور حضرات شعر سماعت کریں حدیث کی روشنی میں۔ اے غیرے نہ بتا پائیں گے عظمت ان کی، مظفرپور ہے برہمپورہ۔ اے غیرے نہ بتا پائیں گے عظمت ان کی، اے غیرے ہے، اے غیرے نہ بتا پائیں گے عظمت ان کی، صرف اللہ و نبی جانتے ہیں کیا ہے علی، صرف اللہ و نبی جانتے ہیں کیا ہے علی۔ اور یہ شعر خاص طور سے پرتاز بھائی عرض کرتا ہوں، قبلہ تشریف فرمائے صد بھائی، دیکھیے گا دعاؤں کے ساتھ حاضر کرتا ہوں۔ آیتیں جس پا
اترتی ہے وہ ہے قلب رسول. آیتیں جس پا اترتی ہیں وہ ہے قلب رسول. آیتیں جس پا اترتی ہیں وہ ہے قلب رسول. جس میں قرآن سمٹ جائے وہ نقطہ ہے علی. یا علی. آیتیں جس پا اترتی ہیں وہ ہے قلب رسول. آیتیں جس پا اترتی ہیں وہ ہے قلب رسول. جس میں قرآن سمٹ جائے وہ نقطہ ہے علی. اور آخری شعر بس سماعت کر لیں حضرات. چلو بھر علم پا چلو بھر علم پا اتراتے ہیں دنیا والے. چلو بھر علم پا اتراتے ہیں دنیا والے. چلو بھر علم پا اتراتے ہیں دنیا والے. ان کو معلوم نہیں علم کا دریا. سلامت رکھے. چلو بھر علم پا اتراتے ہیں دنیا والے. چلو بھر علم پا اتراتے ہیں دنیا والے. ان کو معلوم نہیں علم کا دریا ہے علی. آخری بس دعاؤں کے ساتھ مقطع حاضر کرتا ہوں, سماعت کر لیں حضرات. کشتی نوح بھی یہ جان رہی تھی سجاد. کشتی نوح بھی یہ جان رہی تھی سجاد. کشتی نوح بھی کشتی نوح بھی یہ جان رہی تھی سجاد. سیدہ میری نگہباں ہے سہارا. حضرات اسد نصیر آبادی صاحب آپ کے روبرو ہونے جا رہے ہیں. اور سجاد ہلو بھائی, یہ مظفر پور والے کچھ نوجوان ہمارے جو بیٹھے ہیں پیچھے, اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ تو سناٹے کی دیوار سے ٹیک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سناٹے کی دیوار, اچھا لوگ یہ کہتے ہیں, ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ سناٹا قائم رہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ شور غل یہ قائم رہے, کم سے کم یہ ہے. ارے اسد تو اپنی کچھار میں بیٹھا رہنے دیجئے اس شعر کو. ہاں, اور میں یہ نوجوان آگے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. صاحب یہ کیا نظرے صاحب نے کہا کہ اسد صاحب آئیں گے تب دیکھیے گا, اس سے پہلے دکھا دیجئے ان کو کہ یہاں کیا ہر سال ہوتا ہے. ہر سال مظفر پور ایسے سنتا صاحب, میں نے تھپکیاں دے دے کے اپنے آپ کو سلا دیا تھا کہ بھئی قرطاس سوتے رہو, اس لیے کہ اب جاگنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بار بار آپ انڈیکیٹ کرتے رہے نہیں جاگیے. اب جگا دیا ہے آپ نے تو اب یہاں سے مجھے ہی تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی. آپ کے حوالے کرتا ہوں, پان کھائیے گا, جو کھا رہے ہیں وہ کھا لیجئے, لیکن کسی کا شعر نہ کھا جائیے گا. ہاں, اور چپ چاپ اگر چائے پینی ہو تو چائے پیجئے گا, کسی کی منقبت نہ پی جائیے گا. ہاں آپ سے گزارش ہے. آئیے, گردش عالم ہے جس کا گھومنا, گردش عالم ہے کہ اب آپ نے بیدار کیا ہے تو کوشش کرتا ہوں. گردش ابھی وہ مظفر پور نہیں دکھا ہے جو دیکھنا چاہتا ہوں. گردش عالم ہے جس کا, بھیا بیٹھ جائیے تھوڑی دیر, کہ گردش عالم ہے جس کا گھومنا, گردش عالم ہے جس کا گھومنا. میری طرف دیکھو, شیر چلا جائے گا, بڑی تیزی سے بھاگتا ہے. کہ گردش عالم ہے جس کا گھومنا, گردش عالم ہے جس کا گھومنا, جس کا دستہ دستے لاریبی میں ہے, جس میں گیہوں پیستی ہے فاطمہ, کل جہاں کا رزق اس چکی میں ہے. میں تھوڑا سا جاگیے گا, 2 سال کا ماحول دیجئے. نعرہ حیدری. اب دیکھیے وہ ماحول, بیٹے تھوڑی دیر, ہاں مولا تمہیں سلامت رکھے.
اس کے بعد تم نعرہ لگا لینا. بیٹھو بیٹھو, تمہیں اللہ سلامت رکھے. یہ ایسے نہیں بیدار ہوں گے. اسی لیے آصف جلال نے بہت پہلے کہہ دیا تھا, ہم اسی لیے آستین نیچے ہیں, ہم نے آستین چڑھائی نہیں تھی. ہم نے اسی لیے آپ سے کہا کہ آصف جلال نے بہت پہلے کہا تھا کہ اسی لیے تو کوئی جنگ ہم نے ہاری نہیں, جو آستین چڑھا لی تو پھر اتاری نہیں. ارے باپ, ارے خدا کی قسم واقعی اتنی محنت آپ نے کروا دی ہے کہ کسی محفل میں اتنی محنت میں نظامت میں نہیں کرتا ہوں, لیکن بعد میں مجھے ملاقات بابو بھائی سے کرنی ہے. اسی لیے میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ مجمع کا وہ رنگ مل جائے. تو اسد بھائی آپ کے حوالے بالکل نئی ردیف سنیے, بی بی زہرا کا مقدمہ سنیے گا. شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے. نوجوانوں تیار. شیخ تو نے حق سے, بیٹھے رہیے کھڑے ہو جائیے آپ کی مرضی, لیکن وہ ماحول دیجئے گا. شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے. ہو گیا تو منکر نور خدا یہ جرم ہے. تو نے حج بھی کر لیا اور تو مدینے بھی گیا, بھول بیٹھا تو مگر کرب و بلا یہ جرم ہے. ارے صاحب مولا آپ کو آباد رکھیں, سلامت رہیے. مجھے تھوڑا سا آگے آنا پڑ رہا ہے, جب آپ آگے نہیں آ رہے ہیں تو مجھے آنا پڑے گا. ذرا اپنا کیمرہ اٹھا لیجئے گا, سیٹ کر لیجئے گا, لیکن مجھے معاف کیجئے گا اس لیے کہ ماشاءاللہ مجمع تک مجھے شعر پہنچانے کہ شیخ تو نے تکلفات کے دھاگوں سے آواز کو آزاد کیجئے. بالکل نیا کلام آپ کے حوالے کر رہا ہوں. شیخ تو نے بی بی زہرا کا مقدمہ لکھا ہے, ملاحظہ فرمائیے کہ شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے. ہو گیا تو منکر نور خدا. شکیل بھائی ہم سب کی شکل دیکھ رہے ہیں, ذرا آئیے تاکہ دوسرا شعر پہنچا لے جاؤں. ملاحظہ فرمائیے گا. شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے. شیخ تو نے حق سے, بھیا میمنہ کو میسرہ, میسرہ کو میمنہ, دونوں کو قلب لشکر پہ, بس یہی ماحول بنائیے گا. باتیں نہ کیجیے, ہم سے زیادہ قیمتیوں وہیں بیٹھ جائیں. کہ شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے. ہو گیا تو منکر نور خدا یہ جرم ہے. تو نے حج بھی کر لیا اور تو مدینے بھی گیا, بھول بیٹھا تو مگر کرب و بلا یہ جرم ہے. فاطمہ جو لے گئی تھی 7 تحریر رسول, تو نے اس تحریر کو جھٹلا دیا یہ جو. نہ تھوڑا سا جاگیے گا, ماشاءاللہ شاعری سنتے ہیں آپ نہ, ابھی بھی وہ ماحول نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ نے بیداری کا ثبوت دیا. ایک شعر سنانا چاہتا ہوں, شاید کوئی مومن خاموش نہ رہے, کہ تو نے حج بھی کر لیا اور تو مدینے. آپ وہ حیدر حیدر کا نعرہ بھول گئے ہیں تو میں یاد دلا رہا ہوں. اس شعر کے بعد وہ نعرہ سنا دیجئے گا تاکہ ماحول مل جائے کہ شیخ تو نے حج. بھیا ذرا سا ردیف تو ملاحظہ فرمائیے گا, اس لیے کہ شعراء بیٹھے ہوئے ہیں. ردیف کا سر دیکھیے, ابھی لوگ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے, میں چاہتا ہوں پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیں. ملاحظہ فرمائیے گا. شہزادی آپ کو کربلا کی زیارت سے مشرف کریں, اور کربلا معلیٰ زیارت اربعین پہ جائیے تو نجف سے کربلا تک پیدل چلتے ہوئے جائیے. شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں, بی بی زہرا کا مقدمہ ہے کہ تو نے حج بھی کر لیا اور تو مدینے بھی گیا, بھول بیٹھا تو مگر کرب و بلا یہ جرم ہے. فاطمہ جو لے گئی تھی 7 تحریر رسول, تو نے اس تحریر کو جھٹلا دیا یہ جرم ہے. ارے خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں, اور خود وارث نبی کا بن گیا. ارے سب مل کے نعرہ لگا ہے. اب ایسے نہیں, ماشاءاللہ مولا. نعرہ حیدری. ہاں جی طرح آپ نعرہ لگا. ہاں سبحان اللہ. تابوت میں کیا رکھا ہے. ارے خدا کی قسم یہ ہمارے بچے ہیں, ایسے ایسے تیر چھوڑتے ہیں کہ ہرملہ زادوں کے کلیجے چھلنی ہو جائیں. اس لیے کہ جناب علی اصغر علیہ السلام کی پیروی میں یہ بچے بولتے ہیں. سنیے گا انشاءاللہ, ایک شعر تک تمہید بنا رہا ہوں کہ فاطمہ, بیدار ہیں آپ. فاطمہ جو لے گئی تھی 7 تحریر رسول, بیٹا تھوڑی دیر. فاطمہ جو لے گئی تھی 7 تحریر رسول, محفل کے بعد ہم تمہارے ساتھ 1 گھنٹہ بات کریں گے. فاطمہ جو لے گئی تھی 7 تحریر رسول, تو نے اس تحریر کو جھٹلا دیا یہ جرم ہے. خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں, اور خود وارث نبی کا بن گیا یہ جرم ہے. ارے تاریخ پڑھنے والے بیٹھے ہیں, علماء کو سنتے ہیں. ایک شعر پڑھ جاؤں, آہستہ سے زور سے سن لیجئے. ارے خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں, اور خود وارث نبی کا بن گیا یہ جرم ہے. جو نبی چھوڑے وہ صدقہ ہے. ایسا بیدار ہو جائیے, مقدمے کا جواب دے رہا ہوں.
کیا کہا تھا دربار میں کہ جو نبی چھوڑتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے؟ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مقدمے کا شعر سنیے کیا کہا تھا اس نے، جو نبی چھوڑے وہ صدقہ ہے، یہی سچ ہے اگر جو نبی چھوڑے، کاش کے کرتاس ان تک پہنچا لے جاؤ، جو نبی چھوڑے وہ صدقہ ہے، یہی سچ ہے اگر پھر فدق مروان کو کیوں دے دیا؟ یہ جرم ماشاءاللہ، ارے مولا آپ کو آباد رکھے. سلامت رہیے، مولا آپ کو آباد رکھے. یا علی مدد. ہاں مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. ایک شعر جہاں تک لے کر آیا ہوں صاحب سنتے رہیے، زیادہ انتظامی بد انتظامی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس لیے انتظامیہ سے کہہ رہا ہوں اتنا انتظام اچھا ہے کہ فاطمہ جو لے گئی تھی ساتھ تحریر رسول، تو نے اس تحریر کو، ہاں تم ہی لگا لینا عالم بھیا، تم ہی لگا لینا، وہ کہہ رہے ہیں وہ لگائیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ لگائیں، بھئی آپ لگائیے نعرہ. تو نے اس تحریر کو جھٹلا دیا. ایک شعر سنیے جہاں تک لایا ہوں میں، تو نے اس تحریر کو جھٹلا دیا، یہ جرم ہے. خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں اور خود وارث نبی کا بن گیا، یہ جرم ہے. جو نبی چھوڑے وہ صدقہ ہے، یہی سچ ہے اگر پھر فدق مروان کو کیوں دے دیا؟ خدا کے پھر فدق مروان کو کیوں دے دیا؟ شکیل بھائی شعر سنیے، فاخر بھائی سنیے گا کہ پھر فدق مروان کو کیوں دے دیا. یہ ایک شعر پڑھتا ہوں، کہہ دیا جب فاطمہ ہے راضیہ اور مرضیہ. یہی 4-5 لوگوں کی آوازیں تو ڈراتی ہیں. ہاں میں پھر مصرع پڑھ لے جاؤں، میں آخر تک توجہ چاہتا ہوں. کہہ دیا، رعایت لفظی دیکھیے، کہہ دیا جب فاطمہ ہے راضیہ اور مرضیہ. پھر مصرع سنیے تاکہ دوسرا بھرپور پہنچے. کہہ دیا جب فاطمہ ہے راضیہ اور مرضیہ، پھر رضی اللہ دشمن کو لکھا، یہ جرم. میں کہاں سو رہے ہیں آپ؟ شعر سنیے جہاں تک لے کر آیا ہوں، آخری مقدمہ ہے بی بی کا، آخری شعر. زحمت تمام، یا یوں کہوں کہ رحمت ہمارے سلسلے کی یہ تمام. اس کے بعد شعراء کرام ہوں گے، ابھی تو مومنٹو دیا جائے گا اور تحفے دیے جائیں گے، لیکن نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں یہ آخری شعر بی بی کے مقدمے کا آخری شعر سنیے گا. جرم ہے ردیف اگر صرف ہو گئی ہو تو دعاؤں میں یاد رکھے گا. اتنا بول لیا آپ نے، میری طبیعت سیر ہو گئی. اب یہ چاہتا ہوں کہ آپ خود بولیے، ہم نہ کہیں. ملاحظہ فرمائیے، تو نے حج بھی کر لیا اور تو مدینے بھی گیا، بھول بیٹھا تو مگر کربو بلا، یہ جرم ہے. فاطمہ جو لے گئی تھی ساتھ تحریر رسول، تو نے اس تحریر کو جھٹلا دیا، یہ جرم ہے. خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں اور خود وارث نبی کا بن گیا. کاش کے شعر اور خود تیار رہیے، اور خود وارث نبی کا بن گیا، یہ جرم ہے. جو نبی چھوڑے وہ صدقہ ہے، یہی سچ ہے اگر پھر فدق مروان کو کیوں دے دیا، یہ جرم ہے. کہہ دیا جب فاطمہ ہے راضیہ اور مرضیہ، پھر رضی اللہ دشمن کو لکھا، یہ جرم ہے. جس کے استقبال کو اٹھتے تھے مسند سے رسول، ہم شعر سنیے اگر، جس کے استقبال کو اٹھتے تھے مسند سے رسول، وہ کھڑی تھی اور تو بیٹھا رہا. پیتے رہیے، مولا آپ کو آباد رکھیں، سلامت رہیے آپ. یہی ماحول ہم چاہتے تھے. فاطمہ جو لے گئی تھی ساتھ تحریر رسول، تو نے اس تحریر کو جھٹلا دیا، یہ جرم ہے. صاحب میں نے کہا تھا کہ یہ بابو بھائی کی محبت ہے جو کبھی کبھی 2 ذمہ داریوں سے تیسری ذمہ داری میں داخل کر دیتی ہے. نظامت بھی، تقریر بھی، اس کے بعد بحیثیت شاعر بھی. یہ محترم کرتاس کربلائی صاحب کے مصرے تھے جو آپ نے قبول فرمائے، مولا آپ کو آباد. فاطمہ جو اس سال کا نیا کلام میں نے صرف کر دیا آپ کو خالی بیدار کرنے کے لیے. فاطمہ جو لے گئی تھی ساتھ تحریر رسول، تو نے اس تحریر کو جھٹلا دیا، یہ جرم ہے. خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں اور خود وارث نبی کا بن گیا، یہ جرم ہے. یاد رکھیے گا یہ مقدمے کے جواب ہیں جو نثر میں نہیں نظم میں دیے ہیں میں نے، کہ اور خود وارث نبی کا بن گیا، یہ جرم ہے. تاریخ پڑھیے، جو نبی چھوڑے وہ صدقہ ہے، یہی کہا تھا، یہی سچ ہے اگر پھر فدق مروان کو کیوں دے دیا، یہ جرم ہے. کہہ دیا جب فاطمہ ہے راضیہ اور مرضیہ، پھر رضی اللہ دشمن کو لکھا، یہ جرم ہے. جس کے استقبال میں اٹھتے تھے مسند سے رسول، وہ کھڑی تھی اور تو بیٹھا رہا، یہ جرم ہے. آخری شعر پڑھ دوں، اجازت ہے؟ خم کے میدان میں جو بیعت کی وہ بیعت توڑ دی. ہائے یہ مظفر پور ہے، مولا سنیے گا، کاش کے لہجہ پہنچا لے جاؤ، آرام سے داد چاہے نہ دیجئے، لیکن یقین ہے کہ آپ شعر کی گہرائی تک پہنچیے گا. بولیے گا، خم کے میدان میں جو بیعت کی وہ بیعت توڑ دی، جرم کی فہرست میں سب سے بڑا یہ جرم ہے.
خم کے میدان میں جو بیعت کی وہ بیعت توڑ دی، خم کے میدان میں جو بیعت کی وہ بیعت توڑ دی. جرم کی فہرست میں سب سے بڑا یہ جرم ہے، اس لیے کہ پوری کربلا ولایت پہ ہے. ہاں، اور بی بی کی شہادت باغ فدق کے مطالبے کے لیے نہیں ہے، ولایت، حق کے ولایت کے لیے شہادت ہے. پوری کربلا ولایت پہ منحصر ہے. خم کے میدان میں جو بیعت کی وہ بیعت توڑ دی. جرم کی فہرست میں سب سے بڑا یہ جرم ہے. جس کے استقبال میں اٹھتے تھے مسند سے رسول، وہ کھڑی تھی اور تو بیٹھا رہا، یہ جرم ہے. آئیے تھوڑی دیر برداشت کرنا آپ کو پڑے گا، اس لیے کہ ہر سال ہمارے بابو بھائی کی محبتیں ہیں کہ ہاں، اس لیے کہ مجمع پر کچھ چیزیں بار گزرتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو تبرک تقسیم ہوتا ہے تو ملتا کسی اور کو ہے، مسکراتے سامعین ہیں. یہ دیکھیے بابو بھائی بھی ہنسنے لگے. تو یہ مسکراہٹ بہت ضروری ہے صاحب، یہ عبادت میں تبدیل ہو رہی ہے. آئیے بس بڑی جلدی جلدی، میرے خیال سے 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، بات تمام ہو جائے گی. من و سلوہ نازل ہوتا رہے گا، وہ آپ کھاتے رہیے گا. آئیے میں بڑی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں سب سے پہلے بابو صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں. بھئی سامنے چہرہ ہونا چاہیے، ہم یہ چاہ رہے ہیں. صاحب جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیے. ایک صلوات پڑھ دیجیے آپ حضرات. اسد بھائی کو آپ کے حوالے کریں. نہیں ابھی شکیل بھائی فاخر بھائی، ہاں بولنا پڑتا ہے. آئیے بابو بھائی ہمارے ہیں، یہ چہرہ سامنے ہے. میں نے پچھلے برس بھی کہا تھا، اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کا حق ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. بابو بھائی ہیں. میں سب سے پہلے ہاں عالی جناب مولانا حسن عباس صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں. ہاں میں یہاں بلا رہا ہوں. ہاں وہ اس شینشین پہ ہیں. ہاں تو ہاں میں چاہ رہا ہوں کہ عرش ولا پر آ جائیں. اور یہاں جیسے کہ لکھا ہوا ہے، ہاں میں نہیں بابو صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ نہیں مولانا حسن عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں مومنٹو کی شکل میں. آپ حضرات یہ ہدیہ دیا جا رہا ہے، آپ لوگ صلوات پڑھ لیجئے بابا صاحب. کم از کم صلوات، یہ مومنٹو دیکھ کے ہی صلوات بابا. یہ ہاں یہ آپ کے ساتھ مولانا، یہ ادھر مولانا حسن عباس صاحب کو تحفہ دیا جا رہا ہے. ایک صلوات اور پڑھ لیجیے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. مولانا حسن عباس صاحب کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا ہے بابو صاحب نے. اب میں گزارش گزار ہوں محترم اسد نصیر آبادی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور یہ ہدیہ قبول فرمائیں بڑی محبتوں کے ساتھ. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. بابو صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسد صاحب کو ہدیہ پیش کریں. یہی ہیں جی لیجیے. نعرہ حیدری. آئیے اب میں گزارش گزار ہوں محترم سجاد ہلوری صاحب، شاید میری آواز سن رہے ہیں. سجاد ہلوری صاحب اس وقت سامنے نہیں ہیں ہمارے. اچھا کہیں اندر، ہاں تو باہر تو آ جائیں. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نظارہ سامنے ہو. میں گزارش گزار ہوں محترم شکیل بھیکپوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنا ہدیہ قبول فرمائیں. اور گزارش گزار ہوں، ایک صلوات پڑھیے. میں تو بار بار آپ سے میں طاہر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ طاہر تبرک شکیل صاحب کی خدمت میں پیش کریں. آپ حضرات صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل. ماشاءاللہ شکیل بھائی کے بعد میں گزارش گزار ہوں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ محترم فاخر نقوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنا ہدیہ قبول فرمائیں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. نہیں ابھی نہیں آئے سجاد صاحب، شاید نماز پڑھنے چلے گئے. ایک صلوات اور پڑھ دیجئے فاخر صاحب. یہ ہیں ادھر ہیں. صلوات پڑھ دیجئے آپ. آئیے حضرات میں گزارش گزار ہوں محترم نظر حسن صاحب کی خدمت میں. نظر حسین، ہاں نظر حسین صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں. یہاں بھی ایک صلوات پڑھنی تھی، بھول گیا. بڑی تیزی سے میں آگے بڑھ رہا ہوں. محترم نظر حسین صاحب کی خدمت میں تبرک پیش کر رہے ہیں. آئیے میں گزارش گزار ہوں، اب چونکہ ترتیب ایسی ہی تھی معاف کیجیے گا
حفظ مراتب کو نہ دیکھیے گا، اب چونکہ تحفہ دیا جا رہا ہے، میں گزار ہوں زین سلمہ کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنا تبرک قبول فرمائیں. زین سلمہ باؤ بھائی، یہ باؤ صاحب جشن جو منعقد کر رہے ہیں، تو میں آج اپنی نظامت میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے ہماری فہرست میں یہ بڑا عظیم نام ہے زین سلمہ کا، اور تمام بزرگ شعراء کے لیے بھی یہ عظیم ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. آنے والے وقت میں اللہ اور ترقی دے، توفیقات میں اضافہ فرمائے. آئیے میں گزار ہوں محترم قرطاس کربلائی صاحب کی خدمت میں، وہ یہی موجود ہیں کہ وہ بابو صاحب کے ہاتھوں ہدیہ قبول فرمائیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد صاحب. بڑی مدھم صلوات پڑھیے، شاید خوش نہیں ہیں کچھ. اچھا ہاں ڈاکٹر صاحب بلائے گرافک. اچھا ڈاکٹر صاحب میں گزارش کر رہا ہوں، آئیے. آج کل ہمیں ڈاکٹرز کی بہت ضرورت ہے، بڑی سخت ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں آئیں، دہلی سے آئے ہیں آپ ماشاءاللہ، وہاں سے سفر طے کر کے. میں ڈاکٹر صاحب سے کے ہاتھوں گزارش کر رہا ہوں، گراف ایجنسی جو اس وقت پوری دنیا میں اس وقت جو قوم کی خدمت کر رہا ہے، گراف ایجنسی، میں محمد صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ گراف ایجنسی ٹیم کے لیے جو تحفہ ہے بابو صاحب کی طرف سے جشن فاتح خیبر میں، وہ قبول فرمائیں. ہمارے محمد صاحب ایک صلوات پڑھیں. محترم ابوذر کنتوری صاحب کے بھانجے ہیں، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. محترم ڈاکٹر موسی کاظم صاحب، ہاں ڈاکٹر موسی کاظم صاحب کی خدمت میں گزارش ہے محترم قرطاس کربلائی صاحب سے کہ وہ اچھا دے دیا پہلے ہی. ارے صاحب ایسے ہی ہمیں لکھنؤ سے مل جائے تو اچھا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. نہیں سجاد صاحب نہیں، حضرات ایک صلوات بآواز بلند پڑھ دیجئے. ایک صلوات اپنی طرف سے پڑھ دیجئے آپ حضرات. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، دو نام ہیں ہماری فہرست میں اسد نصیر آبادی سے صاحب سے پہلے فاخر صاحب اور ہمارے شکیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں اب چونکہ بیت مکمل ہے یہاں، پہلا مصرع کہاں لگایا جائے یہ سوچ رہا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے میں گزار ہوں محترم شکیل صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. اب چونکہ تشکیل یوں ہی دیا گیا ہے تو شکیل تو ایک صلوات پڑھ دیجئے. حضرات جو جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ باہر والوں کو اندر بھیج دیں، ان کا کام صرف اتنا سا ہے. شکیل صاحب آپ کے روبرو ہیں اور اسد نصیر آبادی صاحب بالکل آمادہ ہیں، تیار ہیں. آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا خیر مقدم. محفل کو جاندار افراد بنائیں. چار مصرے سماعت فرمائیں جشن فاتح خیبر کے حوالے سے. سجایا ہے یہ جشن فاتح خیبر نشے من میں، سجایا ہے یہ جشن فاتح خیبر نشے من میں. ولائے آل پیغمبر ہے سب کی دل کی دھڑکن میں. مقامی اور بیرونی سبھی شعراء بھی ہیں حاضر، لبوں پہ لے کے اشعار ترنم طرز اور فن میں. لبوں پہ لے کے اشعار ترنم طرز اور فن میں. صلوات پڑھیں آپ حضرات. ایک بن
مرحبا شان مشیت کو علی کہتے ہیں، مرحبا شان مشیت کو علی کہتے ہیں، صبر و ایثار و سخاوت کو علی کہتے ہیں، ہیبت و رعب و جلالت کو علی کہتے ہیں، باخدا عزم و شجاعت کو علی کہتے ہیں، جس نے ایک وار میں مرہا کا جگر پھاڑ دیا، فتح خیبر کیا پتھر پہ علم گاڑ دیا، فتح خیبر کیا پتھر پہ علم گاڑ دیا۔ نعرہ صلوات۔ آخر میں چند بند آپ کی زحمت تمام۔ یا علی 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 یا علی، نام لیتے ہی مشکل ٹلی، یا علی یا علی یا علی، شاہ مرداں بھی تو، شیر یزداں بھی تو، دین حق کا جہاں میں نگہباں بھی تو، حشر میں سب کی بخشش کا سامان بھی تو، حشر میں سب کی بخشش کا سامان بھی تو، ناز کرتے تھے تجھ پر نبی، یا علی یا علی یا علی۔ تاریخ بیان کر رہا ہوں، حضرات آپ صلوات پڑھیں۔ تیرے جیسا زمانے میں کوئی نہیں، ہے بنی تیرے صدقے میں خلد بری، تجھ پہ نازاں ہے یہ آسمان و زمین، تجھ پہ نازاں ہے یہ آسمان و زمین، تجھ سے نسل امامت چلی، یا علی 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 یا علی، تو نے جیتا ہے خیبر کا بھی معرکہ، مرحبا مرحبا گونجتی تھی صدا، کر دیا تو نے مرحب کا بھی خاتمہ، کر دیا تو نے مرحب کا بھی خاتمہ، دشمنوں میں مچی کھلبلی، یا علی 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 یا علی۔ الغرض حق نے کی تجھ کو ضربت عطا، بن گیا تو جہاں میں شہ لافتہ، ہر بشر تجھ کو کہتا ہے حاجت روا، ہر بشر تجھ کو کہتا ہے حاجت روا، تو نے تاروں کو دی روشنی، یا علی یا علی یا علی یا علی یا
علی یا علی یا علی یا علی یا علی. 3 بند کی زحمت صلوات پڑھیں آپ حضرات. تجھ سے آباد ہے فاطمہ کا چمن, تجھ سے آباد ہے فاطمہ کا چمن, تیرے دونوں پہ سر ہیں حسین و حسن, ناز اٹھاتے تھے جس کا رسول زمن, ناز اٹھاتے تھے جس کا رسول زمن, تجھ سے دین کو ملی تازگی, یا علی 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 یا علی. یہ کتاب یہ لکھا ہے کتابوں میں المختصر, فاخر بھائی یہ لکھا ہے کتابوں میں المختصر, معجزہ ذوالعشیرہ کا تھا معتبر, مہماں تو ہوا پل میں 40 گھر, مہماں تو ہوا پل میں 40 گھر, تو خدا ہے کہ ہے آدمی, یا علی 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 یا علی. اے شکیل آج کر مدحت مرتضیٰ, اے شکیل آج کر مدحت مرتضیٰ, خلد سے فاطمہ دیں گی تجھ کو دعا, خلد سے فاطمہ دیں گی تجھ کو دعا, ہر گھڑی تیرے لب پہ ہو مدح و ثنا, ہر گھڑی تیرے لب پہ ہو مدح و ثنا, تیرا صدقہ ہے یہ شاعری, یا علی یا علی یا علی, تیرا صدقہ ہے یہ شاعری, یا علی یا علی یا علی. محترم شکیل صاحب بہت عمدہ کلام پیش کر رہے تھے. حضرات محترم فاخر صاحب کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں کہ سورما یوں تو اکیلے میں اکڑ لیتے ہیں, سورما یوں تو اکیلے میں اکڑ لیتے ہیں, آتے ہی نام علی کان پکڑ لیتے ہیں. صاحب میں نے نام نہیں بتایا نا آپ کو, تو اسی لیے بہت ہلکے میں بیت لے لیا آپ نے, کیونکہ لفظ کان آ گیا, لیکن یہ مرثیے کی بیت تھی جو میں نے آپ کے حوالے کی ہے. سورما یوں تو اکیلے میں اکڑ لیتے ہیں, آتے ہی نام علی کان پکڑ لیتے ہیں. اب نام نہیں بتاؤں گا کس کی, یہ بعد میں پوچھئے گا. آئیے میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں فاخر صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور کلام پیش کریں. ان کے فوراً بعد محترم اسد نصیر آبادی آپ کے حوالے. اس وقت آپ کے روبرو ہیں محترم فاخر صاحب, آپ حضرات باواز بلند نعرے صلوات کا اقبال کریں. بھائی آپ سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے, میں نے بلایا نہیں ہے ابھی تک آگے, لیکن گزارش کر رہا ہوں آپ سے, ملتمس ہوں کہ تھوڑا معروضہ ہے آپ کی خدمت میں آگے آ جائیں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر باواز بلند. بہت ہی اختصار سے کام لوں گا. ایک بار باواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات, چند بند سماعت فرمائیں گے. اللہ پیمبر کے مددگار ہیں دونوں, اللہ پیمبر کے مددگار ہیں دونوں, قرآن و علی علم کا معیار ہے دونوں,
کا معیار ہے دونوں، اور عاشق میرے مولا کے ہیں دونوں وفادار، ایک حضرت عیسیٰ ہے تو ایک میثم تمار، حیدر کی محبت میں سردار ہیں دونوں، حیدر کی محبت میں سردار ہیں دونوں، او کام آ گئی تربت میں میری الفت حسنین، اپنے ہی عقیدے کے ملے مجھ کو نکیرین، میری طرح مولا کے عزادار ہیں دونوں، میری طرح مولا کے عزادار ہیں دونوں، اور مارے گئے تلوار سے جب مرحب و انتر، مارے گئے تلوار سے جب مرحب و انتر، اصحاب پیمبر سے کہا موت نے ہنس کر، ارے دو آئے تھے میدان میں اب چار ہیں دونوں، دو آئے تھے میدان میں اب چار ہیں دونوں۔ بطور خاص یہ شعر دیکھیں گے کہ کانٹے کبھی پھولوں کی طرح ہو نہیں سکتے، کانٹے کبھی پھولوں کی طرح ہو نہیں سکتے، سوتے ہیں تو سونے دو، سوتے ہیں تو سونے دو انہیں پاس نبی کے، یہ فاطمہ زہرا کے گنہگار ہیں دونوں، یہ فاطمہ زہرا کے گنہگار ہیں دونوں، اور قرآن و علی علم کا معیار ہے دونوں۔ آخر صاحب بہت عمدہ کلام پیش کر رہے تھے۔ حضرات جو لوگ باہر ہیں، میری آواز اگر ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو وہ فرش محفل پہ آنے کی زحمت گوارہ کریں۔ اس وقت التوا کی سرحد تک محفل پہنچ چکی ہے، اور ہماری محفلیں ختم نہیں ہوتی ہیں بلکہ ملتوی ہوا کرتی ہیں۔ مقطع محفل کے طور پہ میں اسد نصیر آبادی صاحب کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں۔ آپ بھی بیتاب ہیں اور ہم بھی بیتاب ہیں سننے کے لیے، اسی لیے مقطع کو مقطع ہی کی جگہ رکھا جائے تو بہتر ہے۔ اسد بھائی الحمدللہ اس وقت آمادہ ہیں اور لوگ آ رہے ہیں۔ اب میں اسد نصیر آبادی صاحب کے استقبال میں صرف اور صرف حسنین اکبر صاحب جو اس وقت مقیم ہیں سرزمین شارجہ، شاید دبئی میں ہیں یا شارجہ میں ہیں، بہرحال اور چونکہ ادھر آ جائیے تو شارجہ ہے، ادھر چلے جائیے تو دبئی، اتنا زیادہ ایک سرحد کا مسئلہ ہے، تو رہنے والے وہ پاکستان کے ہیں۔ لیکن صاحب حسنین اکبر صاحب کی بھی شاعری بڑی عجیب و غریب ہے اور بڑی عجیب و کیفیت کی شاعری کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ خدا کے ہونے کی تصدیق لا میں شامل ہے۔ شکیل بھائی شعر سنیے، یہ شعر اس شعر کے لیے بتا رہا ہوں، یہ تعارف کرا رہا ہوں حسنین صاحب کا، حالانکہ ہماری جرت نہیں ہے جو ہم تعارف کرائیں، ان کی شاعری خود ان کا تعارف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خدا کے ہونے کی تصدیق، اسد صاحب کو سننے کے لیے آمادہ ہو رہا ہے نا، خدا کے ہونے کی تصدیق لا میں شامل ہے، خدا کے ہونے کی تصدیق لا میں شامل ہے،
مگر وہ لا جو فقط کربلا میں شامل ہے. آپ شعر میں نے پڑھا ہے. سلامت رہیے. ہاں سلامت رہیے آپ. خدا کے ہونے کی تصدیق، ایسے بھی شاعری ہوتی ہے، خدا کے ہونے کی تصدیق لا میں شامل ہے، مگر وہ لا جو فقط، یہ مطلب تھا، کربلا میں شامل ہے. انہی کا ایک شعر ہے بی بی زہرا اور مولا کائنات کے عقد کے سلسلے سے. شعر کہنے کے بعد اور سننے کے بعد سامعین یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ شاعر سوچتا بھی ہے. اس شعر کا کیا کمال ہوگا. اب حسنین اکبر صاحب کا یہ شعر سنیے اور میں حرف التماس لے کے بڑھ جاؤں. وہ فرماتے ہیں کہ عقد زہرا و علی راز خدا ہے ورنہ. آپ سنیے گا شعر سنیے حسین اکبر صاحب کیا. عقد زہرا و علی راز خدا ہے ورنہ، عقد زہرا و علی راز خدا ہے ورنہ، نور میں کیسا مؤنث و مذکر کرنا. شعر پڑھ کے میں خاموش کیا بیٹھ جاؤں تو آپ داد دیتے رہیے گا. میں نے انتخاب آپ کے لیے کیا تھا. عقد زہرا و علی راز خدا ہے ورنہ، نور میں کیسا مؤنث و مذکر کرنا. آئیے حضرات، حسنین اکبر صاحب کے ان معتبر مصروں کے بعد میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں. سرزمین نصیر آباد علمی زمین ہے اور ایک علم کا دروازہ، وسیع دروازہ ہے جو وہاں باب کھلا ہوا ہے. اسی زمین کی نمائندگی فرما رہے ہیں پوری دنیا میں جن کے کلام سنے بھی جا رہے ہیں اور پڑھے بھی جا رہے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں محترم اسد نصیر آبادی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ حضرات مطلع سے لے کے مختے تک کی بھرپور صلوات پڑھیے. حضرات، آج کی اس مبارک محفل کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس بار رونق جشن کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بڑی رونق ہے ماشاءاللہ. خدا سلامت رکھے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے جوانوں کو. چار مصرے میں پیش کرتا ہوں. چوتھا مصرع خاص طور سے ابھی ہمارے قرطاس کربلائی صاحب علمی نظامت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. چار مصرے قرطاس میں آس پاس ردیف ہے. چار مصرے دیکھیے. کہ اک سے جمال فاتح خیبر کے آس پاس. خوش رہیے، خوش رہیے، خوش رہیے. عکس جمال فاتح خیبر کے آس پاس معراج میں رسول ہیں حیدر کے. آدھا 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 آدھا. کیا ردیف کا لطف آ رہا ہے. خدا سلامت رکھے. ان آوازوں کو مولا سلامت رکھے.
خدا سلامت رکھے. یا اللہ. میں نے درخواست کی ہے کہ چوتھا مصرع. بہت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ. چوتھا مصرع خاص طور سے. معراج میں رسول ہیں حیدر کے آس پاس اور کرب و بلا میں اس طرح رسوا ہوا ہے وہ. اب ہر ملا دکھے گانا اصغر کے. نہیں آ سکتا اب نہیں آئے گا. خدا سلامت رکھے سرکار. خدا سلامت رکھے سرکار. اب حرملا دکھے گانا اصغر کے آس پاس. خدا سلامت رکھے. بڑا لطف آ گیا ماشاءاللہ. آپ کی سماعتوں کو اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ. 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں خاص طور سے. آج بڑا زور دیا جا رہا کہ اتحاد کر لیا جائے. کیسے اتحاد ہو جائے ان سے ہمارا جب 1400 سال سے آج تک نہ ہوا. ہاں ایک شرط ہے اسد نصیر آبادی کی. 4 مصرے عالم دین اور شاعر اور شہنشاہ نظامت جناب کرتاس کربلائی صاحب کی موجودگی میں اور سرکار علماء کی موجودگی میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں. خدا سلامت رکھے. سنیے صاحب آخری کے 2 مصرے کہ حر کی طرح ضمیر کو بیدار کیجئے. سرکار بھائی سرکار بھائی حر کی جیسے حر کا ضمیر بیدار ہوا تھا. حر کی طرح ضمیر کو بیدار کیجئے. بیعت کے ہر سوال پا انکار. بیعت کے ہر سوال کا انکار کیجئے. اب وہ شرط سن لیجئے. خدا سلامت رکھے آپ کو کہ ہم کر لیں اتحاد مگر ایک شرط ہے پہلے مزار فاطمہ تیار. پہلے تیار ہونا چاہیے تب بات ہوگی.
حیدر حیدر سب مل کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سرکار سرکار ہم کر لیں اتحاد مگر ایک شرط ہے پہلے مزار فاطمہ تیار کیجئے آدھر 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 شکیل بھائی پہلے مزار فاطمہ تیار کیجئے ایک نعرہ سلوات بھیج دیجئے ابھی جناب کرتاز صاحب نے باغ فدق کا ذکر کیا تھا کہ مروان کو کیوں دیا یہ جرم ہے 4 مصرے پیش کرتا ہوں سرکار کہ خندق خندق کی بات ہے نہ یہ بھیا بھیا سرکار ڈاکٹر صاحب سرکار حضور کہ خندق کی بات ہے نہ یہ میری طرف ضرور دیکھیے گا خیبر کی بات ہے مولا ایک کائنات کے تیور کی تیور کی شکیل بھائی سرکار مولا کائنات کے فاقر بھائی نے اپنا تو سنا لیا اس کے بعد چلے گئے مولا کائنات کے تیور کی بات ہے بس 2 مصرے خاص طور سے خدا سلامت رکھے سنیے صاحب کہ باغ فدق ملا تمہیں ارے جنت ہمیں ملی اب کس کو کیا ملا یہ موقع سرکار سرکار ماشاءاللہ 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 یہ چھوٹا کم سن بچہ ماشاءاللہ بار بار نعرے لگا رہا ہے اور کھڑے ہو کے نعرے لگا رہا ہے ماشاءاللہ 4 مصرے پیش کرتا ہوں کہ کم سن ہے ابھی سیدو سردار بنے گا بھائی بھائی کم سن ہے ابھی سیدو سردار بنے گا شبیر
کے لشکر کا علمدار. آدر 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 کے لشکر کا علمدار بنے گا. بس 2 مصرے خاص طور سے کہ عباس کے تیور یہ بتاتے ہیں ابھی سے یہ ہو کے جوان در کرار. ہلو سرکار جوان در کرار بنے گا. ایک نعرے سلوات بھیج دیجیے. کچھ پرانے اشعار. اچھا میں چلیے پرانے 2-3 قطعات پیش کیے دے رہا ہوں. اس کے بعد مطلع کچھ شعر اور پیش کروں گا. جی سنیے صاحب. کہ فرش ولا پہ ماتمی دستے خدا قسم. فاقر بھائی آ گئے. فرش بس گزارش ہے کہ وہ تھوڑا آگے آ جائے. فرش ولا پہ ماتمی دستے خدا قسم بیٹھے ہوئے ہیں حرسا مقدر لیے ہوئے. فرمائش کی ہے تو سنیے. بیٹھے ہوئے ہیں حرسا مقدر لیے ہوئے. 2 مصرے کہ جن بھیا سنیں کہ جن لوگوں نے جلائے تھے ارے خیمے حسین کا پھرتے ہیں اپنے کاندھوں پر بستر. یہ نہیں سرکار یا علی اللہم صلی اللہ. محبت ہے. آدر کرتے ہیں اپنے کاندھوں پر بستر لیے ہوئے. جناب کرتاس کربلائی صاحب کا حکم ہے ڈیہڑ. ایک میرا 4 مصرے جس سے بڑی مقبولیت مجھے حاصل ہوئی ہے وہ میں پیش کرتا ہوں. جوان خاص طور سے سنیں. خاص طور سے کہ حسینیت کا عالم آج بھی زمانے میں حسینیت کا عالم آج بھی زمانے میں بلند ہوتا سبھی کو
दिखाई देता है, दिखाई देता है, सुनाई देता है। जो मेरे भी वतन नसीराबाद में जो 8 मुहर्रम को जब जुलूस में जब मातम शुरू होता है तो बुजुर्ग जो है वो जवानों के बीच में आते हैं, जवानों के बीच में, और कहते हैं कि अब डेहुड़ उठाओ। जो बहुत तेज मातम हो उसको डेहुड़ हमारे यहाँ बोला जाता है। सुनिए साहब कि डेहुड़ उठाते हैं हम इसलिए मुहर्रम में, सुना है आपको ऊंचा सरकार सुना है आपको ऊंचा सुनाई देता है, सुना है आपको ऊंचा सुनाई देता है। 4 मिसरे और मैं पेश करता हूं। वैसे तो 2011 और 2013 में मुझे करबला, नजफ, कुम, ईरान तक जाना नसीब हुआ। 2011 में मिसरा एक वहाँ दिया गया था, वहीं दिया गया था, करबला मोहल्ला में। एक बाज़ बुलंद नारे सलवात भेज दी। इंसानियत के, सुनो बेटा, इंसानियत के जहन पे छाई है करबला, ये निकल नहीं सकती। इंसानियत के, मैंने मिसरा लगाया है, बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, डाइस पे भी बैठे हैं माशाल्लाह से, सुनिएगा। करताज साहब, इंसानियत के जहन पे भाई छाई है करबला। 2 मिसरे पेश करता हूं, मतलब सुनाए कि ये किसने कह दिया कि पराई है करबला। सुने भैया, सुने भैया, सुने भैया, सुनो बेटा, ये किसने भाई कह दिया कि, इसका मिसरे सानी सुनिएगा, खामोश नहीं रहेंगे। ये किसने कह दिया कि पराई है करबला, हुरने तो एक रात में पाई, एक रात में पाइए सरकार भैया, भैया हुरने तो एक रात में पाई है करबला। सुने सरकार भाई, खास तौर से देखिएगा, इंसानियत के जहन पे छाई है करबला कि कब तक धमाके करते रहोगे यजीदियों, इंसानियत के जहन पे छाइए भैया, सुभान अल्लाह।
या अली। सरकार सरकार खुदा सलामत रखे इंसानियत के ज़हन पे छाई है करबला। एक 4 मिसरे और पेश करता हूं, उसके बाद एक नया कलाम पेश करता हूं। और ज़ैन सलमहू ने छुप छुप के कहा, क्या प्यारा मिसरा था। क्योंकि मैं खुद अल्लाह और मौला ने और शहजादी ने मुझे शायर बनाया है, इसलिए इस मिसरे की कद्र मैं जानता हूं कि छुप छुप के कहा इश्क का इजहार किया है। बहुत अच्छा माशाल्लाह ज़ैन मियाँ ने पढ़ा, बहुत अच्छा मिसरा था। 4 मिसरे और पेश करता हूं, उसके बाद ज़ैन मियाँ ने जो पढ़ा है उसी के ज़ैल में मैं कुछ शेर पेश करूंगा। मिसरा हुआ था कि करबला हाथ पे होती दरे खैबर की तरह। सुने छोटे हजरत के चाहने वाले, सुने मौला अब्बास के चाहने वाले बैठे हैं, सुने करबला हाथ पे होती दरे खैबर की तरह। मतलब पेश करता हूं खास तौर से, भाई देखिएगा सरकार, एक बाज़े बुलंद नारे सलवात भेजिए। मिसरा ही देखिएगा कि आए आए अब्बास जो मैदान में हैदर की तरह। अरे भैया छोटे हजरत का जिक्र हो रहा है, सुना जवान सुने। आए आए अब्बास जो मैदान में हैदर की तरह। एक एक अकेले नजर आने लगे लश्कर, लश्कर की एक अकेले नजर आने लगे। जवानों के लिए बुजुर्ग जानते हैं कि चाहे वो खूली का लश्कर आया हो, चाहे वो शिमर का लश्कर आया हो, या इब्ने ज़ियाद का उम्र साद का लश्कर आया हो, जो भी यजीद का सिपाही करबला के मैदान में उतरा, सबसे पहले आपस में पूछा कि अब्बास आए हुए हैं। वो हैबत थी, वो हैबत थी आपकी छोटे हजरत की। करबला हाथ पे होती दरे खैबर की तरह। एक अकेले नजर आने लगे लश्कर की तरह। और जंग जंग करने की इजाजत ही नहीं थी, वरना करबला हाथ पे होती दरे खैर। सरकार भैया सरकार, करबला हाथ पे होती दरे खैबर की तरह। एक नारे सलवात भेज दीजिए। एक बाज़ बुलंद नारे सलवात हो गई। एक बाज़े बुलंद नारे सलवात और भी।
بھائی کہ روکو گے بھلا کیسے سردار کریں گے. بھائی خاص طور سے نیا کلام پیش کر رہا ہوں بھائی. دیکھیں روکو گے بھلا کیسے سردار کریں گے. حیدر کی ثنا میسم تمار. حیدر کی ثنا میسم تمار کریں گے. کرتا صاحب حسن مطلب کہ حیدر کی ثنا میسم میں تمار کریں گے. اور مولا کی ولایت کا جو اقرار کریں گے بس ان کی مدد حیدر کر رہا. ارے بھائی خاص سرکار مدد بس ان کی. بڑا سنو بیٹا. بس ان کی مدد حیدر قرار کریں گے. بس ان کی مدد حیدر قرار کریں گے. اور یہ شعر خاص طور سے کہ جنت میں بنائیں گے عزا خانہ شبیر. بھیا یہاں بنایا ہے تو وہاں بھی بنائیں گے انشاءاللہ. جنت میں بنائیں عزا خانہ شبیر. یہ کام سبھی شے کے سرکار یہ ماشاءاللہ بھیا یہ کام سبھی شہ کے. صرف تمہیں کو دیکھ رہا ہوں میں اور کسی کو نہیں. یہ کام سبھی شہ کے. موبائل تو باہر بھی چلایا جا سکتا ہے بیٹا, یہ محفل ہو رہی ہے. یہ کام سبھی شہ کے آزادار کریں گے. یہ شعر خاص طور سے سنیے کہ ہم نے بھی قسم کھائی ہے اے فاطمہ زہرا ہر حال میں روزہ تیرا تیار. ہر حال میں کریں گے, ہر حال میں کریں گے. سرکار ہر حال میں روزہ تیرا تیار کریں گے. ہر حال میں روزہ تیرا تیار کریں
یہ شعر خاص طور سے جہاں جہاں حضرات ہیں جو اب تک خاموش ہے وہ بولیں گے. دوسرا مصرع خاص طور سے سنیں کہ پل بھر میں الٹ دیں گے ابھی تخت یزیدی. بھائی سنیں بھائی فاقر بھائی کہ پل بھر میں الٹ دیں گے ماشاءاللہ ابھی تخت یزیدی. یہ کام ابھی عابد بیما وہ کریں گے. سرکار بھیا ماشاءاللہ 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 یار اللہ یہ کام ابھی عابد بیمار کریں گے. یہ کام یہ شعر بھی خاص طور سے ماشاءاللہ سے بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. سرکار عالم دین موجود ہیں. کرتاز صاحب سنیے گا مصرع ثانی چونکہ آپ شاعر بھی ہیں سنیے صاحب مصرع ثانی خاص طور سے کہ عابد نے اٹھائی نہیں یہ سوچ کے شمشیر. بھیا سنیں سرکار بھائی عابد نے اٹھائی نہیں یہ سوچ کے شمشیر. یہ کام ہے مختار کا مختار. کیا سمجھ محبت ہے محبت یا اللہ. سرکار یہ کام ہے مختار کا مختار کریں گے. یہ کام ہے مختار کا مختار کریں گے. اور اس شعر کا بھی مصرع ثانی خاص طور سے سرکار دیکھیے گا کرتاز صاحب خاص طور سے دیکھیے گا کہ مانگی نہیں یزید نے سجاد سے بیعت. وہ حشر جانتا تھا. وہ حشر جانتا تھا. سنیے بھائی مانگی نہیں یزید نے سجاد سے بیعت. وہ خوب سمجھتا تھا یہ انکار کریں گے. سرکار وہ خوب سمجھتا تھا یہ انکار کریں گے. وہ خوب سمجھتا تھا یہ انکار کریں گے. اور زیارت کی تمنا ہو خاص طور سے ایک نعرے سلوات بھیج دیجیے. زیارت کی تمنا ہو تو پھر کر لو ارادہ. سنیں بھیا سنیں خاص طور سے
زیارت کی تمنا ہو تو پھر کر لو ارادہ، ہر راستہ مولا تیرا ہموار، ادر ہر راستہ تیرا ہم وار کریں گے، ہر راستہ مولا تیرا ہم وار کریں گے۔ مقطع پیش ہے کہ یاد آئے گی دنیا کو اسد جنگ نہروان، سنیں بھائی، یاد آئے گی دنیا کو اسد جنگ نہروان، علمدار کریں گے، ادر وہ جنگ علمدار کریں گے، ہر راستہ مولا تیرا ہم وار کریں۔ محترم اسد نصیر آبادی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجیے آپ۔ اسد صاحب نے بہت عمدہ اشعار سنائے اور آپ کے کہنے پر پرانے بھی کلام سنائے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کو بھی سلام ہے جس اعتبار سے آپ سنتے آئے ہیں، اور ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شعر اگر شعر ہے تو وہ سامعین کبھی رائگاں نہیں کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ جو کلام انہوں نے سنائے اور سب وہ تو بہت ہمارا پسندیدہ ہے، ڈیور، ہاں وہ آپ یو پی کا ایک لفظ ہے جو آپ ہر جگہ الحمدللہ پہنچا رہے ہیں، اس کو سننے میں بھی بڑا عجیب لطف آتا ہے۔ اللہ انہیں سلامت رکھیں، اور محفل سرحد التوا تک پہنچ چکی ہے، اور میں دعائیہ کلمات کے لیے اچھا ہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہر سال آپ جو ہیں کوشش یہی رہتی ہے، تو بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ تبرکات ہیں بابو صاحب کی طرف سے، آپ حضرات صلوات پڑھیے تو وہ تبرکات تقسیم کیے جائیں۔ ایک صلوات اپنی مرضی سے پڑھ دیجیے آپ۔ اچھا بچے پہلے ہی اپنی صف سیدھی کر کے بیٹھ چکے ہیں، ایک صلوات اور پڑھیے محمد، ایک صلوات پڑھ دیجیے اور بھائی کیا کرنا ہے بچوں کو دینا ہے، ایک صلوات اور پڑھیے۔ جس بھی بچے کو اشارہ کرتے جائیے میں بلاتا چلا جاؤں، اسے تقسیم کرتے جائیے آپ۔ اچھا ہاں یہ بچے نعرے لگا رہے تھے، ایک صلوات پڑھیے ان کی حوصلہ افزائی، جیتے رہو سلامت رہو، ایک صلوات اور پڑھیے محمد و آل محمد۔ بچوں کو انعامات تقسیم کرنے کی جو تحریک چلائی ہے بابو بھائی نے، میں دعا کرتا ہوں کہ ہر جشن میں بچوں کی ایسی حوصلہ افزائی پورے ہندوستان میں ہونی چاہیے، لیکن ہمارے بچے جو ہیں الحمدللہ جو نعرے لگاتے ہیں یہ نعرے نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ یزیدیوں کے محلوں کو ہلا دیتے ہیں، اور یہ ان کے محلوں پر بہت بڑا وسفوٹ ہوتا ہے، بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے، جس کا اثر آج کی محفل سے اگلے سال تک کی محفل تک کے لیے یہ اثر باقی رہتا ہے۔ جی بابا کوئی اور حکم ہے؟ اچھا ہاں عالی جناب حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا حسن عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور دعائیہ کلمات کے ذریعے اس محفل کی التوا کا اعلان فرمائیں۔ آپ حضرات جی
اچھا شیر کے ساتھ بلا دوں؟ اجازت ہے آپ کی قبلہ؟ یہ کہہ رہا ہے ورنہ میں پڑھتا اڑتا نہیں ہوں، چاہتا یہ ہوں جتنی جلدی تنگ کر دوں نظامت اتنا اچھا، تنگ نہیں کرنا چاہتا نا، اس لیے تنگ کر دیتا ہوں نظامت۔ آئیے حضرات میں 4 مصرے آپ کو سنا دیتا ہوں آپ کی شادابی کو محسوس کرتے ہوئے، لیکن ایک صلوات جیتی جاگتی پڑھ دی 4 ہی اب چونکہ حکم ہوا تھا جناب سکینہ اور جناب علی اصغر، اچھا دونوں کی مدح آپ 4 مصروں میں سن لیجئے، ویسے سن لیجئے گا جیسے حکم دیا ہے کہ رباب غمزدہ کی شان میں جب نظم لکھوں گا، رباب غمزدہ کی شان میں جب نظم لکھوں گا، سکینہ اور علی اصغر میری امداد کر دیں گے۔ رعایتیں دیکھیے، رباب غمزدہ کی شان میں جب نظم لکھوں گا، سکینہ اور علی اصغر میری امداد کر دیں گے۔ جو دیکھے کمسینوں کے حوصلے تو انبیاء بولے، یہ 2 بچے فقیر شام کو برباد کر دیں۔ جو دیکھے کمسینوں کے حوصلے تو انبیاء بولے۔ جیتے رہو، سلامت رہو، سلامت رہیے کہ رباب غمزدہ کی شان میں جب نظم لکھوں گا، سکینہ اور علی اصغر میری امداد کر دیں گے۔ جو دیکھے کمسینوں کے حوصلے تو انبیاء بولے، یہ 2 بچے فقیر شام کو برباد کر دیں گے، یہ 2 بچے فقیر شام کو برباد کر دیں گے۔ ایک ہے میدان میں، ایک شام کے زندان میں، ایک ہے میدان میں، ایک شام کے زندان میں۔ 2 قصیدے ہیں رباب غمزدہ کی شان میں، حرملہ اصغر نے مارا اور سکینہ نے یزید، اس لیے قبریں نہیں ہیں ان کے قبرستان میں۔ آئیے حضرات میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ کے حکم کی میں نے تعمیل کی۔ یا علی مدد حرملہ اصغر نے مارا اور سکینہ نے یزید، اس لیے قبریں نہیں ہیں ان کے قبرستان میں۔ یہ محترم کرتاز کربلائی صاحب کے مصرے تھے جو آپ نے قبول فرمائے۔ میں سلام کرتا ہوں آپ کے سماعتوں کو، جیتے رہیے، آباد رہیے۔ 2 قصیدے ہیں رباب غمزدہ کی شان میں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حرملہ اصغر نے مارا اور سکینہ نے یزید، اس لیے قبریں نہیں ہیں ان کے قبرستان میں۔ آئیے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ، اب اس سے اچھا محاورہ جو ہے نظم نہیں کر سکتا تھا میں کہ حرملہ اصغر نے مارا اور سکینہ نے یزید، اس لیے قبریں نہیں ہیں ان کے قبرستان میں۔ آئیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں عالی جناب مولانا حسن عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور دعائیہ کلمات کے ذریعے اس محفل کی التوا کا اعلان فرمائیں۔ آپ حضرات بابا سے بلند نعرے صلوات سب کا خیر مقدم فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنوہا، بار اللہ تجھے چہردہ معصومین کا واسطہ، بالخصوص مولا فاتح خیبر کا واسطہ کہ ان مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ اے معبود حاضرین محفل اور بانیان محفل کی تمام تر نیک مرادوں کو پوری فرما۔ اے معبود بانیان محفل اور حاضرین محفل کی تمام تر مشکلات کو آسان فرما۔ اے معبود تجھے چہردہ معصومین کا واسطہ، بالخصوص اس شب کا واسطہ، مولا فاتح خیبر کا واسطہ کہ جہاں جہاں فاتح خیبر کے چاہنے والے، ماننے والے، بیعت کرنے والے ہیں، اے معبود ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے معبود تجھے چہردہ معصومین کا واسطہ، بالخصوص مولا فاتح خیبر کا واسطہ کہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے بہن بیٹیوں کے ازواجی مسائل کو آسان فرما، ہمارے جوانوں کو جذبہ علی اکبر عطا فرما۔ اے معبود تجھے شب کا واسطہ، اس آنے والی خوشی کا واسطہ، اے معبود ہمیں آپس میں اتحاد، محبت، بھائی چارگی قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے دکھ و درد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے معبود مجھے مولا حق کا واسطہ کہ ہمیں حق کو سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے معبود تجھے چہردہ معصومین کا واسطہ کہ ہمارے مرحومین کو آج کی شب کے صدقے میں گناہان صغیرہ و کبیرہ سے معاف فرما۔ اے معبود ان کو جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرما۔ اے معبود دشمنان اسلام، دشمنان عزاداری، دشمنان اہل بیت، دشمنان تشیع کو راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے معبود اگر راہ راست پر نہیں آتے تو آج کی شب کا واسطہ انہیں نست و نابود فرما۔ اے معبود تجھے چہردہ معصومین کا واسطہ علماء اعلام، مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ۔ اے معبود تجھے چہردہ معصومین کا واسطہ کہ منجی بشریت
لخت جگر حضرت زہرا حضرت امام زمانہ کا ظہور فرما، ہمیں ان کے سچے انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔